حامد بھائی صاحب حفظہ اللہ تعالی سے خواہش و گزارش کرتا ہوں کہ وہ سرکار سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کہ واقع کربلا کے اوپر مزید روشنی ڈالیں اور اپنے نورانی اقوال سے ہم سب کے قلوب و اذہان کو منور کریں۔ حضرت کا نعرہ تکبیر کی گونج میں استقبال کیجیے جانشین و سجادہ نشین حضور جلال العین حضور بدر ملت۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوث۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونصلي ونسلم على سيدنا وحبيبنا وملجانا ومأوانا محمد المصطفى عليه أفضل الصلاة والتسليم وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار وبارك وسلم. أما بعد فقال الله عز وجل في كتابه المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريدون ليطفئوا نور الله والله متم نوره يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اگر گنجائش ہے ایکو اگر کچھ کم ہو جائے پھر میں سمجھتا ہوں نعت کے لیے ایکو اچھا ہے، ہمارے لیے ایکو آسان ہے، آپ تک بات پہنچے گی نہیں ٹھیک طریقے سے ذرا اور بات کرو ماشاءاللہ بارک اللہ فیک جزاک اللہ خیر. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دی پناہ است حسین سردار نداد در دست یزید حقا کے بنا الہ است حسین. محترم المقام مشائخ کرام سادات کرام اور جمیع ذی قدر ذی وقار حاضرین محفل، آج کی اس مبارک مجلس میں آپ سب کا خیر مقدم اور آپ کی خدمت میں تحیت اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جس مقدس مہینے سے ہم گزر رہے ہیں ماہ محرم الحرام، یہ ویسے ہی اسلام میں اور اسلام سے قبل اس کی اہمیت رہی ہے. قرآن پاک میں بھی جو 4 اشہر الحرم کا حکم آیا ہے ان میں سے ایک مہینہ یہ ماہ محرم کا ہے. اس مہینے میں سفر کرنا، جنگ و جدال کرنا یہ منع ہوا کرتا تھا. اس میں جو استثناء ہوتے ہیں وہ ظالم اور بربری لوگ ہوتے ہیں جو ان شعار کو توڑ کر وایولیٹ کر کے وہ پھر بھی جنگ و جدال اور دوسرے غیر اخلاقی کام کیا کرتے ہیں. محرم کے مہینے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم عاشورہ کے دن 10 تاریخ کو روزہ رکھا کرتے تھے، اور جب رمضان کے روزے کی فرضیت آئی تو پھر اس عاشورہ کے روزے کی جو شرعی حیثیت ہے وہ مستحبات میں چلے گئے. کچھ عرصہ پہلے ایک پوسٹ نظر سے گزرا
کہ جس میں ایک کنفیوژن پھیلایا جا رہا تھا کہ عاشورے کے دن کا روزہ یہ نہیں رہنا چاہیے، بلکہ یہ یہودیوں کی کا تشبہ ہے، اس میں یہودی روزہ رہتے ہیں۔ تو بدقسمتی سے یہ کم فہمی اور کم علمی کی وجہ سے پوسٹ کسی نے بنا دیا اور پھر زیادہ مطالعے اور تحقیق کے بغیر وہ پھر آگے بڑھتا چلا اور پھر یہ تشویش بھائیوں میں پیدا ہو گئی۔ تو ضمن میں یہ بات عرض کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں انشاءاللہ کہ یقیناً رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس 10 تاریخ کو روزہ رہا کرتے تھے، اور رمضان کے روزے جو سن 2 ہجری ہجرت کے دوسرے سال تک اس کی فرضیت آئی، تو پھر اس روزے کی 10 محرم کا جو سنگولر روزہ تھا وہ مستحبات میں چلے گئے۔ جو حدیث جو وائرل ہو رہی ہے وہ حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت سے ہے کہ آپ نے کہا کہ جب سے رمضان کے روزے کی فرضیت آئی میں نے یہ روزہ نہیں رکھا۔ اس کو لے کر وہ دلیل بنائیں۔ اس کے بعد پھر مزید انہوں نے تحقیق کی، کہا کہ یہودی روزہ رکھتے ہیں، اور اس کے اوپر بڑی ڈیٹیل سے ہو گئے کہ ان کے پاس بھی ایک تہوار ہے، میرے ذہن سے اس کا نام نکل رہا ہے، کہ جس میں وہ 24 گھنٹے کا روزہ رہتے ہیں۔ تو پھر یہ دعوے ہونے لگے کہ اگر آپ کو واقعی روزہ رہنا ہے یہودیوں کی تشبہ میں تو آپ 24 گھنٹے کا روزہ رکھیے۔ تو یہ آپس میں مسلمانوں میں غیر ضروری فتنے کا یہ سبب بنا، تو میں نے سوچا اس کو وضاحت کر دوں کہ دیکھیے رسول پاک نے روزہ رکھا، اور فرضیت رمضان کے روزے کے بعد اس روزے کی فرضیت کو ترک کر دیا۔ اب یہ روزہ مستحبات نفل میں آ گیا، لیکن یہ جو بتایا جا رہا ہے کہ یہ روزہ یہودیوں کا ہے، تو پھر رسول پاک نے اس بات کا تو صراحتاً وضاحت فرما دی۔ جب آخر زمانے میں آخری سال جب آپ کو جب یہ اطلاع ملی کہ 10 محرم کو یہودی بھی جب آپ مدینہ منورہ تشریف لائے وہاں پر قیام پذیر ہوئے ہجرت کے بعد، تو جب آپ کو جب پتہ چلا کہ یہودی بھی روزہ رہتے ہیں تو آپ نے یہ نہیں تھوڑی کہا کہ یہودی رہتے ہیں ہم بھی نہیں رہیں گے، ہم نہیں رہیں گے، بلکہ رسول پاک نے کہا کہ ہمارا تو موسیٰ پہ ان سے زیادہ حق ہے، لہذا آپ نے نہ صرف 10 محرم کا رہا بلکہ آپ نے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے حیات بخشتا ہے آنے والے سال اس دنیا فانی میں، تو آپ نے فرمایا میں ایک اور روزہ رکھوں گا۔ جو علماء کرام نے طے فرمایا کہ 9 تاریخ یا پھر 11 تاریخ کا آپ ایک زائد روزہ رہیں، روایت کے بنا پر۔ تو یہ کنفیوژن کو آگے بڑھنے نہ دیں، اور یہ جان لیجئے کہ یہ مسنون روزہ ہے، یقیناً یہ اچھا کام ہے، ثواب کا کام ہے، اور یقیناً امت محمدی علی صاحب الصلاۃ والتسلیم ہم جب روزہ رکھتے ہیں تو یقیناً وہ جو واقعات قبل اسلام ہوئے ہیں جس کے لیے اس کی اہمیت تھی، سیدنا آدم علیہ نبی علیہ السلام، سیدنا نوح علیہ نبی علیہ السلام، سیدنا ابراہیم اور جتنے انبیاء ادریس علیہ السلام، سب کے واقعات، ان کے جو فتوحات ہوئے، ان کو جو آسمان سے اٹھایا گیا، ان کو جو آگ سے نجات ملی، ان کی دعا قبول ہوئی، یہ سارے معاملات یہ اہم ہیں۔ لیکن جب ہمارے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے اس میں جو سب سے اہم ترین واقعہ بنتا ہے وہ واقعہ کربلا ہے، تو اس کے لیے اور زیادہ ہمارے لیے اس کی اہمیت بڑھ گئی کہ ہم اس میں خاص طور سے اہتمام کریں، اللہ کی عبادت کریں، روزہ رکھیں، اور اس نیت سے ہم یہ روزہ رکھتے ہیں۔ بات یہ ہوئی تھی کہ پس منظر کیا ہے کربلا کا۔ عام طور پہ یہ سننے کو ملتا ہے کہ بس یزید وہ حاکم بنا، اور حاکم بننے کے بعد اس نے اپنی جو ہے ظلم اور بربریت دکھانا شروع کر دی، اور وہیں سے وہ سٹارٹنگ پوائنٹ نظر آتا رہا۔ بہت ہوا تو پھر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ، آپ نے جو ان کو اپنی حیات میں ہی ولی عہد قرار دیا، تو وہاں سے کچھ، لیکن اگر آپ ڈیٹیل کے ساتھ آپ مطالعہ کریں گے اور غور فرمائیں گے تو یہ تو ایک معنوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یقیناً ایک تو جو آبویس جو پیشین گوئی تھی کہ سیدنا امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہوگی، اس کے علاوہ سرکار نے ایک اور پیشین گوئی فرمائی تھی۔
تو اس کے علاوہ سرکار نے ایک اور پیشین گوئی پروفیسی فرمائی تھی. میں انشاءاللہ بیچ میں ہمارے چند نوجوان بھائیوں کی انگریزی میں بھی بھائی کی خواہش پر ضرور جو کہتے رہوں اگر کوئی بات اگر بیچ میں سمجھ میں نہیں آ رہی ہلکے سے ہاتھ اشارہ کر لینا. بارک اللہ فیکم. ایک بار دوسرے اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. وقت کا اندازہ ہے, ڈنر بھی ہونا ہے. میں اپنے آپ کو 45 منٹس کی ڈیڈ لائن دیتا ہوں میکسیمم. انشاءاللہ اس کے آگے بعض اماموں کے وہاں کو علامہ نجم الدین قادری صاحب الجیلانی سے بھی سننا ہے. اور ویسے امید ہے کہ آج آپ یہ نیت مان کے آئے ہیں کہ آج بیداری شب بیداری کرنی ہے. آج سیٹرڈے نائٹ ہے, ذکر اہل بیت ہے. یہ مواقع کم ملتے ہیں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو آپ کو توفیق عطا فرمائی کہ آج ہم یہاں جمع ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کا یہاں آنا ہمارا یہاں پہ جمع ہونا اسے قبول فرمائے. اور اب یاد کریں آپ جانتے ہیں کہ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حدیث قدسی میں کہ جہاں پر بندہ میرا ذکر کرتا ہے تو پھر میں بھی اس کا ذکر آسمانوں میں کرتا ہوں. اور جہاں پر بندے جمع ہو کر ذکر اللہ کرتے ہیں, اللہ کا ذکر کرتے ہیں, تو پھر ہم بھی آسمانوں میں ان سے بہتر حلقے میں ان کا ذکر کرتے ہیں. تو پھر یہ ہمارا یہاں جمع ہونا یہ بے شک ذکر اللہ ہے. یہاں پہ اللہ کے رسول, اللہ کے رسول کے اصحاب کرام اور اہل بیت کا ذکر ہو رہا ہے. تو میرے بزرگوں بھائیوں, تو جب تاریخی پس منظر دیکھتے ہیں تو بات بہت پیچھے سے آتی ہے. لیکن اس بات سے پہلے میں ایک بڑی مختصر اور بڑی اہم تمہید آپ کے سامنے رکھ دوں کہ یاد رکھیں یہ ہمارا عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا کہ ہمارے ہاں یہ بلیف ہے اور یہ ہمارے کور بلیفز کا حصہ ہے. وہ یہ کہ ہم جہاں پر رسول پاک سے اشد ترین محبت کرنا چاہیے اور کرتے ہیں, وہاں پر اہل بیت سے بھی اشد ترین محبت کرنا چاہیے اور کرتے ہیں. اور وہیں پر تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تعظیم ہمارے سینوں میں راسخ ہونی چاہیے. صحابہ کی تعریف بڑی واضح ہے کہ وہ جنہوں نے رسول پاک سے ملاقات کی, آپ کو ایمان کی آنکھوں سے دیکھا اور ایمان پر ہی آپ اس دنیا فانی سے پردہ فرما. تو صحابی. اب بعض ہمارے دوسرے فرقے والے بھائی کہتے ہیں بھائی تم یہ صحابی نے فلاں جرم کیا, انہوں نے فلاں کیا, وہ دھوکہ دیے, وہ منافقت کیے, وہ جنگ احد سے 300 کے لوگ لے کے نکل گئے, کیا یہ سب صحابی؟ ارے بھائی جو منافقت جنہوں نے کیا, جن کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا, ان کو آپ لا کے صحابی کے زمرے میں کیوں ملا رہے ہیں؟ صحابی کی تعریف تو یہ ہے جو ایمان پر رہے اور خاتمہ ایمان پر ہوا تبھی صحابی کہلائیں گے. تو پھر آپ جو صحابی رسول ہے ان کو غیر صحابی سے ملا کے کیوں صحابیوں کو بدنام کریں؟ تو یہ بات واضح ہے کہ ہر صحابی رسول, ہاں لیکن صحابی اصحاب رسول میں بھی درجات ہیں. اور یہ تو اللہ تعالیٰ کا نظام ہے جہاں سارے انبیاء اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں, سب انبیاء کا مقام تمام مخلوقات میں سب سے افضل ہے, لیکن انبیاء میں بھی ترجیح ہے. اور اس میں سب سے اعلیٰ مقام حضرت سید المرسلین سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اور ویسے ہی صحابہ میں تمام صحابہ سب ہمارے لیے ہمارے سر کے تاج ہیں, صد لائق احترام ہیں, اور ان کا ادب, ان کی تعظیم, ان سے محبت یہ بھی ہمارے دین کا جز ہے. اور صحابہ میں لیکن درجات ہیں. وہ جو سابقون الاولون صحابہ ہے ان کا الگ مقام ہے, جو بدری صحابہ ہے ان کا الگ مقام ہے, جو صحابہ بیت رضوان کے شریک ہیں ان کا الگ مقام ہے. اس کے بعد درجے جیسا آگے بڑھتے جائیں ویسے درجے ان کے گھٹتے جاتے ہیں, لیکن یہ سب صحابہ کے زمرے میں آتے ہیں. یہاں تک کہ فتح مکہ کے بعد جو صحابہ ہے ان کا الگ مقام ہے. آپ بخوبی جانتے ہیں وہ مشہور حدیث جہاں پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ اطلاع ملی کہ 2 صحابہ میں جھگڑا ہوا, ایک حضرت عبد الرحمن بن عوف اور دوسرے حضرت خالد بن ولید, دونوں صحابی ہیں حضرت, اور انسان ہیں. صحابہ انسان ہیں, صحابہ فرشتے نہیں ہیں, صحابہ نبی نہیں ہیں. تو جب نبی نہیں ہے اور فرشتے نہیں ہیں تو وہ معصوم بھی نہیں ہیں. فرشتے معصوم ہیں, انبیاء علیہ السلام معصوم ہیں, لیکن صحابہ وہ انسان ہیں, اور جو انسانی فطری جو ان سے معاملات ہیں وہ اس کے وہ بھی حصے دار ہیں. تو پھر جب صحابہ میں اختلاف ہوا تو ان 2 صحابی جن کا صحابہ میں اختلاف ہوا, آپس میں جھگڑا ہوا, تو
تو کچھ سخت باتیں کہی تو حضرت خالد بن ولید نے کچھ سخت فرما دیا حضرت عبد الرحمن بن عوف کو. جب یہ خبر رسول پاک کو ملتی ہے آپ ناراض ہو جاتے ہیں اور فرماتے کہ لا تسبوا اصحابی، کہ میرے صحابی کو گالی نہیں دینا، برا نہیں بولنا. تو یہاں دونوں صحابی ہیں نا، یقیناً صحابی ہیں، لیکن اس کا یہاں پہ یہ اہمیت دکھائی جا رہی ہے کہ عبد الرحمن بن عوف وہ اولین صحابی سے ہیں، وہ سابقون الاولون میں سے ہیں، وہ بدری صحابہ میں سے ہیں، ان کے لیے جنت کی بشارت دی گئی ہے. اور خالد بن ولید وہ بھی جلیل القدر صحابی ہے، لیکن ان کا مقام و درجہ الگ ہے. لیکن بندے سب اللہ کے ہیں، لیکن کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نہیں فرمایا بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الى آخرہ. تو یہاں پہ رسول پاک کو اللہ تعالیٰ نے عبد ہی فرمایا، اپنا بندہ. بندے سب اللہ کے ہیں، لیکن جو اپنے خاص بندے ہیں انہیں کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ میرا بندہ ہے. اللہ اکبر. تو یقیناً یہاں پہ سرکار یہ فرمان ہے کہ یہ جو عبد الرحمن بن عوف ہے نا، یہ میرا صحابی ہے، دونوں صحابی ہے، لیکن ان کو کہا یہ میرا صحابی ہے. مطلب یہ صحابی اس وقت تھا جب اسلام کا بھی دبدبا نہیں آیا تھا. یہ صحابی اس وقت تھا جب مسلمان نام لینے سے ڈرتا تھا. یہ صحابی اس وقت تھا جب مسلمان کے نام سے کافر ان پر مظالم ڈھایا کرتے تھے، کافر ان کے اوپر ستم ڈھایا کرتے تھے، ان کو گھر سے بے دخل کیا کر دیتے تھے، ان کو نقصان پہنچانے کی وہ ذمہ لیا کرتے تھے. تو اس وقت کے صحابی ہونا اور بعد کے صحابی ہونا میں فرق ہے. اور پھر یہ بھی بات سمجھیے کہ جو پہلے والے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں، اور یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ اس میں کوئی ڈاؤٹ نہ رہے، کوئی بھی خدشہ نہ رہے کہ تمام صحابہ سب تعظیم کے لائق ہیں، لیکن ان میں آپس میں درجات ہیں. تو بھی یہ جو صحابہ ہیں یہ سب جو اولون صحابہ ہیں، اور ان کی بات آگے بڑھتی ہے تو سبوں نے ایمان قبول کیا کہ ان کو اللہ اور اس کے رسول کا پیغام پسند آیا. صحابہ وہی ہے نا کہ جن کو پیغام ملا، جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، کانوں سے سنا، ماحول دیکھا، مزاج دیکھا، اخلاق دیکھا، معاملت داری دیکھی، تجارت میں مسلمانوں کے معاملات دیکھے، پیغام ان تک پہنچا. جب پیغام پہنچا تو اسلام قبول کیا. لیکن ہوتے ہوتے جو بعد کے صحابہ ہیں، یہاں تک کہ جب فتح مکہ کا معاملہ آتا ہے تو وہاں پر اب جو لوگ بچ گئے تھے، جنہوں نے اسلام ابھی قبول نہیں کیا تھا، لیکن اب معاملہ دل سے کا بظاہری طور پر نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو پھیر دیا. ان کو اجازت دی گئی تھی. جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیاہ امامہ پہن کر دبدبے اور رعب کے ساتھ 10,000 مسلمانوں کی لشکر لے کر جب مکے میں داخل ہوتے ہیں، تو پھر اب جو لوگ اب تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، اب وہ دور در دور مسلمان ہونے لگے کہ ان کے مسلمان کا ان پر روب طاری ہوا یا ان کو دین کی حقانیت اب ظاہر ہو گئی. تو اب اس میں یہ لگا کہ بھائی اب یہاں پر بعض لوگوں نے اسلام مجبوری میں کہتے اگر نہیں کرتے تو پھر اپنے گھر سے بے دخل ہو جائیں گے، کیونکہ ان کو اجازت دی گئی تھی کہ یا تو آپ اسلام قبول کر لیجئے یا ذمہ بن جائیے یا پھر آپ کہیں اور چلے جائیے، آپ کو امن کے ساتھ آپ کو بھیج دیں گے. لیکن ساتھ ہی ساتھ رسول پاک نے ایک اور فرمان جاری فرمایا اور فرمایا کہ دیکھو جو ابو سفیان کے پاس جائیں گے ان کو امان، وہ فلاں کے پاس جائیں گے ان کو امان. اللہ اکبر. اس طریقے سے جو اکابر جو لیڈرز جو نبی تھے قریش کے، ان کو بھی ایک مقام ان کا رکھا، ان کو رسوا نہیں کیا، اور اس طریقے سے پھر وہ بھی مائل ہوئے اور انہوں نے اسلام قبول کیا. تو لیکن یہ جو صحابہ ہیں وہ صحابہ ہیں، ان کے درجات کا فرق ہوگا، لیکن ہمارے لیے امت محمدی کے لیے اب سابقون الاولون سے لے کے جو طلقاء صحابہ ہیں، جو صحابہ فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کیا رسول پاک کے ہاتھوں، وہ سب ہمارے لیے صحابہ اور سب کی تعظیم برابر ہے. لیکن ہر کے درجے الگ ہیں، اور درجوں کے علاوہ اس کے بعد ان کے کردار میں بھی فرق ہے. بعض بہت دیندار ہوتے ہیں، بعض نہیں ہوتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ بعض صحابہ کو ان کی بعض کمی پیشیوں کی وجہ سے ان کے اوپر حدود بھی جاری ہوئے ہیں، بس صحابہ کو سزا بھی ملی ہے. لیکن صحابی کا مقام اپنی جگہ پر ہے. سرکار نے صاف طور پہ فرما دیا میرے صحابہ سارے کے سارے عدول ہیں، انصاف والے ہیں. کہ صحابی رسول چاہے وہ کوئی بھی ہو، سابق الاول ہو یا بعد کے ہو،
سب کے سب اگر کوئی روایت دیتے ہیں رسول پاک سے، رسول پاک نے یہ دعویٰ اعلان فرما دیا کہ یہ سب عدل و انصاف سے میری بات تم تک پہنچائیں گے، تو جب وہ بات پہنچائیں گے تو پھر اب ہر صحابی کی اہمیت ہو گئی یہاں پر. اور دوسرے اور سینکڑوں روایتیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کی شان میں، ان کے مقام کے لیے، تو یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے. لیکن صحابہ سے بعض چوک ہوئی. آپ جانتے ہیں مشہور صحابی، انہوں نے کسی کو تہمت کی وجہ سے ان کے اوپر سزا لگی، ان کو جھوٹ کی وجہ سے سزا لگی، کسی کو دوسرے افعال کی وجہ سے ان کے اوپر سزا رہی، لیکن ان کا مقام اپنی جگہ پہ. اس بات میں کوئی بھی خدشہ یا کوئی ڈاؤٹ نہ رہے کہ صحابہ کرام ان کا مقام بلند ہے، لیکن وہ انسان تھے، وہ معصوم نہیں تھے. تو لیکن ان کی یہ غلطیاں بھی ہمارے لیے ایک سبق ہے، ایک لیسن ہے. اس کے ذریعے ہمیں معاملات، ہمیں مسائل کا حل ملتا ہے ان کے سوال حیات سے. تو یہ ایک تمہیدی بات تھی. اب آئیے واقعی کی طرف. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کی جنگ کے بعد واپس آپ احد کے مقام پر جاتے ہیں. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزار پر جاتے ہیں. وہاں پہ آپ دعا کرتے ہیں، آپ ان کے لیے آنسو بہاتے ہیں، غم کا اظہار کرتے ہیں. اور وہاں پر ایک دو روایتیں مشہور ہیں کہ وہاں پر آپ نے میدان احد پہ یہ بات بتائی. ایک تو یہ کہ مجھے میری امت پر یہ خوف نہیں کہ وہ میرے بعد شرک میں مبتلا ہو جائیں گے، میری امت میرے بعد شرک میں مبتلا ہو جائیں گے. رسول پاک نے فرمایا مجھے اس بات کا خوف ہرگز نہیں، مگر یہ کہ سابقہ امتوں کی طرح میری امت بھی ہو سکتا ہے کہ وہ دنیا کی خواہشوں میں ملوث ہو کر ہلاک ہو جائے گا جیسا کہ پچھلی امتیں ہلاک ہوئی. تو یہاں پہ رسول پاک نے ایک ایسی اہم پیشین گوئی، ایسی اہم پروفیسی بتائی ہے، اس کے بعد سارے معاملات آپ کو سمجھ میں آ جائیں کہ رسول پاک نے واضح الفاظ فرما دیا کہ شرک کا خوف نہیں ہے، لیکن یہ کہ دنیا کی محبت. دنیا کی محبت کیا ہے؟ کرسی کی محبت، مال کی محبت، زینت کی محبت، زیادہ ہر چیز بڑھ کے ہونا، بڑا ہونا، خوب ہونا، ان سے بڑھ کے ہونا، ان سے اچھا ہونا، ان سے بڑا ہونا، ان سے خوبصورت ہونا، دنیا کی لالچ. تو زندگی کی پرائیورٹی، زندگی کی جو ان کے لیے جو اہم ہے، وہ بجائے اللہ اس کے رسول کی خوشنودی وہ کیا بن گئی؟ دنیا کو حاصل کرنا. آپ دیکھتے ہیں کہ ساری جتنی جنگیں ہوئی ہیں، جب آپ سیرت نبی کا مطالعہ کرتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ ابتدائی جتنی بھی غزوات ہوئے ہیں، جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں، اس کے سبب ایک ہی تھا، کمپریہنسو. کیا؟ یا تو دفاع اسلام، یا دفاع مسلمان، یا تو کسی مظلوم کی دفاع کے لیے، یا اسلام کی دفاع کے لیے، یا اپنے وطن کی دفاع کے لیے. چاہے وہ جنگ بدر ہو، جنگ احد ہو، یہ ساری جو ابتدائی جنگ خندق کی جنگ ہوئی، جتنی بھی جنگ ہوئی اور سرایہ ہوئے، سارے کے سارے دفاع میں ہوئے. کہیں بھی اگریسو نیچر نہیں تھا اسلام کا. جہاں بھی ہوئی ہیں کہ ان پر اٹیک ہو رہا، ان کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، بارڈرز پہ ان کے جس سے معاہدے ہوئے، انہوں نے معاہدہ خلافی کی ہے، تو اس معاہدہ خلافی کے جرم میں ان کے لیے پھر چڑھائی کی گئی. تو اس قسم کی جنگیں ہوئی. تو یہاں پہ انگلش میں سوری. تو whatever battles that Islam went through, the initial battles, the initial wars, they were mainly for these basic reasons. It was all in defense of Islam, to protect Islam, to protect the Muslims. And in some cases, when they had contracts with the border countries, with the border tribes rather, and if they would renege on those contracts, they would join the kuffar and be part of conspiracies against Muslims and break the contract that they had, the peace contract that they would, because this is what Rasulullah did, right? Rasul Pak sallallahu alaihi wasallam jab aap Madinah Munawwara hijrat farmaye, جو آپ کے اہم کارناموں میں، ابتدائی کاموں میں وہ یہ تھا کہ جتنے سرحد پر مدینہ منورہ کے سرحد جتنے قبائل تھے، ان سب کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھائے. یا تو اسلام قبول کرو، یا ہم سے امن کا معاہدہ کرو کہ تم ہم سے جنگ نہیں کرو گے، ہم تم سے جنگ نہیں کریں گے. تم ہم سے تجارت کرو گے، ہم تم سے تجارت کریں گے. ہم پر اگر کوئی جنگ کے لیے آتے ہیں تو تم ہمارا ساتھ دو گے، ان کا ساتھ نہیں دو گے. اور اگر تم پر کوئی جنگ کرنے آتے ہیں تو ہم تمہارا ساتھ دیں گے. لیکن ہوتا کیا تھا، اگر جانتے ہیں بعض قبائل نے یہودیوں کے وہ کانٹریکٹ تو کیے، لیکن جیسے موقع ملا وہ قریش کے ساتھ ہاتھ ملایا اور مسلمانوں کے خلاف انہوں نے چڑھائی کی.
لیکن پھر اس کے بعد مسلمان قریش کو بھی منہ توڑ جواب دیا، پھر اس کے بعد ان کا بھی خلا خما کیا اور ان کو بھی بے دخل کیا. آج بھی ہو رہے ہیں یہودیاں بات اس کی وجہ سے. تو جب شروع کے جو بیٹلز ہیں، شروع کے جو غزوات ہیں، ان کا ریزن ڈیفینسو تھا، اللہ اس کے رسول کی خوشنودی تھی. لیکن رفتہ رفتہ جیسے زمین اور تعداد بڑھتے گئی، جب پھیلتے گئی، نئے مسلمان آئے تو تربیت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، تو رسول پاک کی تربیت ہوتی، اور اس کے بعد خلفاء راشدین کے پاس. لیکن جب آبادی بڑھ گئی، لینڈ ویسٹ ہو گیا، so all these newcomers to Islam, they weren't really trained and given the suhbah, the tarbiyah of Islam. Right off the bat, they're young men, they grab their weapons, swords, and they're in the battlefield. They're fighting for the cause of Islam. Of course, they're Muslims, they know what they're doing, but they don't have the in-depth understanding of Islam. And slowly but surely, obviously, they're all human beings, so unke phir jo intentions the, wo kabhi yaqinan deen ka to ek underlying reason tha, but then it also became mal ghanimat, the bounties of war, the war booty, if you will. تو اب مان جمع کرنا، تو یہ ایک مینٹالٹی آہستہ بڑھتی گئی. یہ اس کو ذہن میں رکھیے کہ یہ سب آپ کو سمجھ میں آنے والی بات آگے چل رہی ہے. یہ سارے مواد بلڈ ہو رہے ہیں کب سے؟ رسول پاک کے زمانے سے کے بعد سیدنا ابو بکر کا زمانہ آیا، سیدنا عمر کا زمانہ آیا، سیدنا عثمان کا زمانہ آیا، سیدنا علی کا زمانہ آیا، سیدنا حسن کا زمانہ آیا، اس کے بعد حضرت معاویہ کا زمانہ آیا ان کی جو ہے ملوکیت میں. تو یہ سارے زمانے میں زمینیں پھیلتی جا رہی ہیں. رسول پاک کے زمانے میں ویسے آپ کے 10 سال میں کافی آگے بڑھ گیا تھا. پھر حضرت ابو بکر کے زمانے میں تھوڑا اور آگے بڑھا. حضرت عمر کے 12 سال میں تو اور بھی آگے بڑھ گیا. یہاں تک کہ ہوتے ہوئے جب معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں آتے ہیں تو تقریباً آدھی دنیا پر مسلمانوں کا راج تھا. half the world، یہاں سے وہاں تک پورا آدھی دنیا پر مسلمانوں کا راج تھا. اب آپ اندازہ لگائیے، ایک مسلم کنٹری ہے، جب تک قرآن اور سنت اس کا گائیڈ ہے، اس کا منہج ہے، یہ کوئی پرابلم نہیں ہے. آج بھی آپ یہ واقعہ دیکھیں طالبان کا، ابھی بھی سننے میں آیا کہ وہ لوگ بھی جو ہے کوئی ایک لیڈر کا، وہ اچھے ہیں برے ہیں وہ اللہ جانتا ہے اور ہمارے عقیدے کی بھی نہیں ہے. لیکن اب ایک کنٹمپرری مثال میں آپ کو دوں جو سننے میں آیا کہ ان کے پاس اب ایک لیڈر نہیں جس سے پہلے تھا. اب انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے اور یہ اعلان کیا ہے کہ شورا لیڈ کرے گا. ایک گروپ آف لیڈرز جمع ہوں گے اور جو بھی فیصلے ہوں گے ایز اے گروپ ہوں گا. تو یہ واپس کس بات کی یاد دلا رہے ہیں؟ قرآن اور سنت کی جو تعلیم ہے اسی بات یاد دلا رہے ہیں. ٹھیک ہے، مسلمان میں کئی فرقے ہیں، بعض باتیں اوور لیپ ہوتی ہیں، بعض نہیں ہوتی. انہوں نے ایک اچھی بات پکڑ لی، اچھی بات اس کا ذکر کیا جائے. تو جب تک خلفاء راشدین کے زمانے میں منہج قرآن اور سنت تھا، ان کے سارے معاملات شریعت پر ہوتے ہیں. اور آپ جانتے ہیں کہ خود مولا علی کرم اللہ وجہہ کریم اور سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ جب ان کی خلافت کا وقت آیا حضرت عمر کے بعد، تو یہی سوال پوچھا گیا نا کہ بتاؤ آپ اپنے لیے کیا دستور بنائیں گے. حضرت عثمان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہاں قرآن اور سنت. سابق خلفاء راشدین ہیں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ، کیا وہ بھی آپ کے لیے ایگزامپل رہیں گے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں میں تسلیم کرتا ہوں کہ قرآن اور سنت اور سابق جو خلفاء راشدین ہیں وہ بھی میرے لیے ایک رول ماڈل رہیں گے. حضرت علی سے بھی سوال کیا گیا، لیکن یہاں پہ ایک بات تو واضح ہو گئی نا کہ رول ماڈل، ان کا گائیڈنگ پرنسپل، ان کا سورس آف ججمنٹ، سورس آف انصاف، سورس آف رولرشپ وہ کیا رہے گا؟ قرآن اور سنت. اور اس کے بعد وہ خلفاء راشدین. مولا علی کے پاس آئے، مولا نے بالکل قرآن سنت ہو. لیکن جب آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کے پیش رو جو خلفاء راشدین کے بارے میں، کہا میرے لیے قرآن اور سنت کافی ہے. یہ بات بھی صحیح ہے، یقیناً خود جہاں پر حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر نے اسلام قبول کیا، اس سے پہلے حضرت مولا علی تو اسلام میں آ چکے تھے. ضمن میں آپ سے یہ بات عرض کر دوں، عام طور پر یہ مشہور ہے کہ مولا علی کرم اللہ وجہہ کریم جو اپنی ایمان لایا کہ آپ کی عمر 7 یا 8 سال تھی. لیکن حسن بصری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ تحقیق اور آپ خاندان نبوت سے آپ کا تعلق ہے. تو خاندان والوں کی بات زیادہ صحیح ہوگی یا ذرا دور والوں کی؟ آپ فرماتے ہیں کہ مولا علی کی عمر دراصل نبوت کے اعلان کے وقت تقریباً 17-18 سال کی تھی. اللہ اکبر. تو یہ بات جانتی مولا علی کرم اللہ کریم آپ نے تربیت رسول پاک کے پاس فرمائی اور قرآن کا جو فہم علم تھا، جس طرح دیگر دلوں کا صحابی ہے مولا علی بھی کچھ کم نہیں. تو بہرحال اس میں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ
صحابہ کرام نے خلفائے راشدین کا منہج، اس کے بعد سیدنا حسن نے، مصطفیٰ رضی اللہ عنہ، سب کا منہج کیا تھا؟ قرآن اور سنت. یقیناً اسلامی حکومت تو چلی اور اسلامی احکامات بھی نافذ ہوئے، لیکن اب وہ جسے ہم رائٹلی گائیڈڈ کیلیفیٹ کہتے ہیں، کیونکہ اس کے بارے میں خود رسول پاک نے فرمایا نا کہ میرے بعد 30 سال خلافت راشدہ رہے گا، جس کا جو منہاج قرآن و سنت پر رہے گا، اور اس کے بعد ملک العدول، کاٹ کھانے والی یا سخت قسم کی ملوکیت، کنگڈم رہے گی. اور بلکہ خود حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ وہ اس روایت یہ ملتی کہ وہ کہتے تھے کہ انا اول الملوک، سرکار کی اس روایت پہ کہتے ہیں میں وہ پہلا کنگ جسے سرکار نے جس کی پیشنگی فرمائی تھی. تو انہوں نے اس کو ایک الگ انداز میں اس کو پیش کیا. بہرحال تو یہ اب آپ دیکھیے ایک ٹرینڈ چلا آ رہا ہے، خلفائے راشدین اور غزوات کا معاملہ، اور سیدنا حسن کے پاس آپ آگے دیکھتے ہیں کہ اب معاملہ سیدنا حسن تک تو ہم پہنچ گئے، لیکن ذرا ایک دو سٹیپ جو میں نے اسکپ کر دیا واپس آتے ہیں کہ اب یہاں سے یہ فتنے اصل پھر زیادہ جڑ پکڑنے کہاں سے لگے. اور جیسے میں نے آپ سے پہلے عرض کیا کہ صحابہ کرام ان کا مقام بہت بلند، ہمارے سر کے تاج، لیکن انسان ان سے غلط فیصلے ہو سکتے ہیں، اور یہ بھی اللہ کا منشا ہے، یہ منشا الہی ہے کہ جو ہونا، اس نے جو نظام بنایا اس کے تحت کام ہونا ہے، اور جو قضا و قدر اس نے طے کیا ہے وہ ہونا ہے. جو انسان کے اختیار میں وہ انسان کے ذریعے کروائے گا، اور جو اس نے چاہنا ہے تو وہ ہونا ہے. حضرت عمر فاروق کے بعد خلافت آپ کی ختم ہوتی ہے، آپ شہید ہوتے ہیں، اور پھر حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ آپ خلیفہ راشد بنتے ہیں. آپ نے ماشاءاللہ اسلام کی اراضی کو اور بڑھایا اور بہت اہم اپنے کارنامے فرمائے. آپ نے بزنس ڈیلنگز اور لاز رولز کو امپلیمنٹ کیا، نئے اسٹیبلش کیا. لیکن ایک چیز جو حضرت عثمان غنی کے بارے میں یہ تھا کہ آپ بڑے ہی رقیق القلب تھے، آپ بہت سافٹ ہارٹڈ تھے. سیدنا عثمان ابن عفان was very soft hearted, he was a very kind person. اور آپ کی نیت یہ ہوتی ہے، ان کا انٹینشن یہ ہوتا کہ جتنا ہو سکے لوگ قریب آ جائیں، جو رنجشیں ہیں وہ دور ہو جائیں. اور ان کے ایک رشتہ دار تھے جن کا نام مروان بن حکم. مروان بن حکم یہ وہ شخص ہے کہ ان کے بابا اور ان کی نسل، ان سب کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ یہ پیشین بھی سمجھ تھی، اور یہ بتایا تھا کہ ان کے اوپر خدا کی لعنت ہے. تو یہ ملعون لوگ تھے، یقیناً رشتہ دار تھے، اور ان کو رسول پاک نے حد تو یہ ہو گئی تھی کہ ان کے باپ کو مدینہ منورہ سے ہی قریب پار کر دیا تھا. تو یہ دوسرا سیدنا ابو بکر کا زمانہ آیا، آپ کے پاس جب یہ خواہش یہ آئی عرضی کہ ان کو بلا لینا، کہا رسول پاک نے جو کام کیا وہ کام میں نہیں کری. سیدنا عمر نے بھی وہی کیا کہ آپ نے بھی ان کو نہیں آنے دیا. سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہوتا یہ ہے کہ آپ نے ان کو بلا لیا. جب آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگ لی تھی اور رسول پاک نے مجھے اجازت بخش دی تھی. یقیناً صحابہ میں تھوڑی سی کھلبلی مچی کیونکہ کسی اور کو اس بات کی روایت نہیں ملی، کسی اور کوئی اور اس کے کوئی وٹنس نہیں تھے. لیکن جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ صحابہ کرام کی نیت پر ہم سوال نہیں کر سکتے. ان سے غلط فیصلے ہو سکتے ہیں لیکن ان کی نیت پر، ان کے انٹینشن پر ہم کوئی سوال نہیں کر سکتے. تو پھر ان کی نیت یقیناً بھلائی کی تھی کہ یہ قریب آ جائیں گے تو اپنی جو ان کی بدنیتی ہے، بد اعمال ہیں، اس سے وہ گریز آ جائیں گے کہ جب خلافت کے چھائے میں آ جائیں گے. یہاں تک پھر آپ نے ان کو گورنرشپ کی عہدہ دے دیا، اور اس کے علاوہ آپ نے اپنی بیٹی بھی ان کی نکاح میں دے دی، اس کے مروان بن حکم کے. لیکن یہ تھا شریف، فتین تھا، اور unbeknownst to سیدنا عثمان ابن عفان یہاں واپس آنے کے بعد he did not change, he continued in his فتنہ پروری. وہ اپنی فتنہ پروری میں، اپنی غلط کاموں میں وہ چلتا رہا. اب ہوتا یہ ہے کہ جہاں جہاں ان کو گورنر بٹھایا وہاں وہاں انہوں نے اپنے مظالم بھی اٹھانے لگے، اور بھی دیگر رشتہ دار تھے. تو مصر میں اور دوسرے اماکن میں جہاں پہ عثمان کے زمانے میں انہوں نے اپنے بعض خاندان والوں کو پوزیشن دے دیا تھا. اور کیونکہ یہ سب بنو امیہ کے قبیل کے، تو ان کا یہ بھی انٹینشن ہو سکتا ہے کہ
بنو امیہ پہلے سے ہی جنگجو قبیلہ ہے. آپ جانتے ہیں کہ 10 قبائل تھے قریش کے، 10 میں سے 2 بڑے اہم قبیلے تھے، ایک بنو ہاشم اور ایک بنو امیہ. بنو ہاشم کی شہرت علمی روحانی تھی، وہ ہمیشہ سردار قریش میں سے مکہ مکرمہ کی جو تولیت تھی وہ ان کی ذمہ داری تھی، اور بنو امیہ ان کی ذمہ داریاں زیادہ تر بزنس ڈیلنگز میں یا پھر فوجی جنگجو ٹائپ کے وہ لوگ تھے. تو یہ دونوں میں آپس میں کچھ نہ کچھ ٹسل ہوا کرتا تھا. تو بہرحال تو آپ نے شاید اس کو بھی مد نظر رکھا کہ کہا کہ اس کے ذریعے بنو امیہ بھی جو ہے جب ان کو ذمہ داری دی جائے گی تو پھر وہ کنٹین رہیں گے اور اسلام کی مشن پہ وہ رہیں گے، اپنی الگ سے کوئی کنسپریسیز پیدا نہیں کریں گے. تو یہ بھی ایک حکمتانہ بات تھی، ایک ان کی وزڈم تھی. غیب کا علم نہیں تھا، یقیناً اللہ تعالیٰ کو کچھ اور منظور تھا، اور پھر یہ لوگ جو فتنے تھے اس سے واقف نہیں تھے کہ ان کا جو معاملہ ہے. تو بہرحال آپ نے ان کو قریب کیا. تو وہ ان میں سے ایک جگہ ہے مصر. مصر کے لوگوں میں بڑی بے چینی اور بے قراری بڑھ گئی کہ وہاں پہ مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، اور ادھر بصرہ یا دوسرے مقام پر وہاں کا گورنر تو وہ شراب پی کر وہ نماز پڑھاتا ہے، اور وہ بھی آپ کا رشتہ دار تھا. لیکن جیسے آپ کو پتا چلتا ہے کہ وہ رشتہ دار جو گورنر ہے اس نے شراب پی کر نماز پڑھائی، تو پھر اس کو بلایا گیا اور پھر آپ نے مولا علی کو کہا کہ آپ اس کے اوپر حد جاری فرمائیے. پھر مولا علی نے پھر اور صحابی کو حکم دیا کہ وہ ان کے اوپر پھر اس کے اوپر 100 کوڑے اس کو مارے. تو یقیناً جب ان کے گناہ ظاہر ہو گئے تو حضرت عثمان نے رشتہ داری کا خیال نہیں کیا، اسلامی حکم نافذ کیا. لیکن جہاں تک قریب لانا تھا وہ ان کی حکمت تھی، وہ ان کی وجہ تھی. لیکن ہوا یہ کہ یہ فتنے بڑھتے گئے اور لوگوں میں بڑی بے چینی اور بے قراری، اور اس کے بعد خانہ جنگی کی صورت آ گئی، یہاں تک کہ ان کا ایک بڑا گروہ وہ مدینہ منورہ آ گیا. اور جب بات بہت بگڑ گئی کیونکہ وقت کرا میں تیزی کے ساتھ یہاں سے میں آگے بڑھتا ہوں کہ وہ مدینہ منورہ میں حضرت عثمان غنی کے گھر کا محاصرہ کر لیتے ہیں. وہاں محاصرہ کرنے کے بعد وہ چیخ پکار کرتے ہیں، بحث ہوتی ہے، پھر حضرت علی سے بات کرتے ہیں. حضرت علی کو وہ پھر بھی پسند کرتے تھے، حضرت عثمان کو بھی پسند کرتے تھے. لیکن دیکھیے گورنر اگر کوئی غلطی کرتے ہیں ظاہر سی بات ہے the buck stops where the main ruler. اگر فوجی کوئی غلطی کرتا ہے، سپہ سالار کوئی غلطی کرتا ہے، کوئی آپ کا منسٹر کوئی غلطی کرتا ہے، کوئی مسئلہ ہوتا ہے، تو صاحب ذمہ داری کس کی ہوتی ہے؟ پریزیڈنٹ کی. بلا تشبیہ و تمثیل حضرت عثمان ذمہ دار تھے ہر چیز کی. تو انہوں نے جب شکایت کرنی ہے تو کسی اور سے کیوں کریں گے، وہ سیدھا خلیفہ وقت کے پاس جائیں گے. خلیفہ وقت کے پاس جاتے ہیں، آپ نے ان کو تسلی دی، ان کو سمجھایا کہ اس میں یہ ہم کریں گے، یہ تبدیلی لائیں گے، یہ فلاں کریں گے. آپ نے اس کو سلجھایا اور اس میں مولا علی بھی انوالو تھے. تو وہ واپس مصر کو جانے لگے. جب مصر کو جانے لگے یہاں میں مروان بن حکم کی نیت کچھ اور تھی. اس نے کیا کیا؟ مروان بن حکم نے خلافت کا جو گورنمنٹ کا جو لیٹر ہیڈ ہے، جو ان کا جو کرتاس تھا، جو پیپر تھا، اس کے اوپر اس نے آپ کی خط، آپ کی ہینڈ رائٹنگ کے قریب قریب ایک لیٹر شائع کیا، اور اس میں یہ لکھا کہ یہ جو لوگ واپس، اور اس کو بھیجا کس کے پاس؟ مصر کے گورنر کے پاس جو مروان کا ابن تھا، وہ بھی بڑا ذلیل تھا. تو وہ ان کی طرف بھیجا اور کہا کہ یہ لوگ پہنچنے والے ہیں، پہنچتے اس کو قتل کر دو. اب یہ تھے 2000 لوگ. جب یہ انہوں نے اور اس کے اوپر مہر بھی لگائی حضرت عثمان کی، بھائی کیونکہ ایکسس تھا ان کو گورنمنٹ میں اور آپ کے قصر میں، تو آپ بجا کر ان کا ایکسس دیا اور اسے مہر لگائی. اور پھر وہ جب قاصد کو روانہ کیا، اتفاقاً اللہ کو منظور تھا، وہ قاصد پکڑ گیا. کس کے ہاتھوں؟ انہی کے ہاتھوں جن کے بارے میں قتل کا یہ آرڈر جاری کیا گیا تھا، وہ ایجپشنز کے ساتھ، مصریوں کے ساتھ. وہ تو ظاہر سی بات ہے انسانی فطرت ہے، جب یہ دیکھیں گے اور کے ساتھ دھوکا ہوا، کیونکہ اس کے اوپر حضرت عثمان کی سگنیچر ہے، مطلب ان کا سٹیمپ ہے. تو پھر وہ اور بھڑک گئے اور ناراض ہو گئے. اب تو کہا کہ اب ہم واپس جائیں گے، اور اب ان کا غضب اور بڑھ گیا اور کہا کہ اب ہمیں عثمان چاہیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور بڑی شدت سے وہ بات آگے بڑھی. مولا علی کرم کریم وہ اس وقت وہاں نہیں تھے، لیکن آپ نے حسن کریمین کو بھی ان کی حفاظت کے لیے وہاں پر بھیج دیا، اور بھی صحابہ کو تعینات کر دیا کہ ان کی حفاظت کریں. عثمان کی وہ ایک نہیں سننے والے تھے، یہاں تک کہ اب یہ جھگڑے ہو ہی رہے. ایک ان میں سے چھلانگ مار کے وہ داخل ہوتا ہے آپ کے گھر پر اور کھڑکی سے کود کر حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیتا کہ وہ اس وقت قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے. اب یہاں سے بات رخ دیکھی جو میجر چینجز آتے ہیں.
اب تک تو معاملہ یہ انٹرنل تھا. اب ہوتا یہ ہے کہ جب یہ فاسٹ فارورڈ کرتے ہوئے کہ خلافت کا یہ معاملہ، یہ حضرت عثمان شہید ہوتے ہیں، سارے لوگ مولا علی کے پاس آتے ہیں کہ خلافت آپ کو دینی ہے. مولا علی کرم اللہ وجہ کریم راضی نہیں ہوتے، لیکن اصرار بڑھ گیا، کوفیوں کا اصرار بڑھ گیا. وہ جو مصری آئے تھے انہوں نے بھی کہا کہ ہم آپ ہی کو بیعت دیں گے، اور یہی وجہ تھی کہ آپ انکار کر رہے تھے، کیونکہ جتنے لوگ جو ابتدا میں حامی بن رہے تھے یہ وہی لوگ ہیں جو اس گروہ میں تھے جو حضرت عثمان کے خلاف وہاں پہ آئے تھے، تو آپ نے وہ پسند نہیں فرمایا. لیکن پھر ساری کی ساری قوم جب آپ کے پر آ گئی کہ ہم آپ ہی اس وقت لائق ہیں اور جو ہے اس کا حقدار آپ ہی ہیں، تو پھر آپ نے قبول کیا، پھر آپ نے بیعت لینا شروع کیا. جب بیعت لینا شروع کیا تو پھر جب سوال اٹھے کہ ان کا بدلہ کب لیا جائے گا، کیونکہ بنو امیہ کی حضرت عثمان، تو بنو امیہ کی یہ جو آواز اٹھنے لگی کہ ان کا جو قاتل ہے اس کا قصاص کیا جائے. آپ نے کہا وہ میں کر رہا ہوں، پہلے اپنی حکومت اسٹیبلش کر لوں، اور میرا پرائمری فرسٹ آرڈر آف بزنس وہ یہی ہوگا کہ میں عثمان کے قاتل کو سزا دوں. آپ وہاں پہ انویسٹیگیشن آپ نے شروع کر دی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ 2000 میں جب تفتیش کرتے ہیں سارے کے سارے کہتے ہیں ہمیں قاتل عثمان. سب نے آواز اٹھائی کہ ہم قاتل ہیں عثمان کے، اور یہ شریعت کے خلاف ہے کہ ایک کی سزا 2000 کو دی جائے. یہ بخوبی جانتے ہیں حضرت مولانا علی کرم اللہ وجہ. لیکن ہوتا یہ ہے کہ دو قسم کے فتنے پھیلے یہاں پر. ایک تو یہ کہ اس وقت حضرت زبیر، حضرت طلحہ، یہ جلیل صحابہ ہے، ام المؤمنین سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی طرف کچھ اور افواہ پھیلنے لگی. وہ یہ کہ حضرت علی کو یہ لوگ یہ چاہتے ہیں، یہ جو مصری ہے یہ حضرت علی کو پسند کرتے ہیں، اس لیے حضرت علی ان سے حضرت عثمان کی شہادت کا بدلہ لینا نہیں چاہتے. اللہ اکبر. اب آج کا سوشل میڈیا کا تو زمانہ نہیں ہے، وہاں پہ جو پہنچ کے بتا دیے وہ اپنے اپنے حجروں میں، اپنے گھروں میں، اپنے علاقوں میں، اپنے قبیلوں میں ہیں. ان کو جب یہ بار بار یہ بات پہنچ رہی کہ مولا علی جو ہے اب پیچھے ہٹ رہے ہیں، وہ قدم پیچھے لے رہے ہیں، وہ حضرت عثمان کی شہادت کا بدلہ نہیں لینا چاہ رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے وہاں پہ غضب و غصے کا ایک ہوا پھیلنے لگی. ادھر شام کی طرف جہاں پہ معاویہ رضی اللہ عنہ آپ گورنر ہیں، آپ نے بھی جو ہے جب ان کو یہ بتایا گیا کہ وہ بھی جو ہے آپ کی بیعت دیں، انہوں نے کہا کہ میں بیعت دوں گا لیکن پہلے آپ عثمان کا بدلہ لینا. اللہ اکبر. اور اس سے پہلے آپ نے ایک اور کام مولا علی نے یہ کیا کہ ان کو یہ جو فتنہ ہے، ظاہر سی بات ہے جب آپ رول بنے تو سب سے پہلا کام آپ نے جو کیا کہ بیعت لینے کے بعد آپ نے یہ حکم جاری کیا کہ جتنے بھی یہ جو گورنرز ہیں جن کی وجہ سے سارے فتنے ہوئے ان سب کو اپنے معطل کرتا ہے، اور یہ ان کا حق ہے. جب نیا رولہ آتا ہے منسٹری میں وہ اپنے بندوں کو رکھتا ہے جو صحیح کام کریں گے. تو آپ نے نیکوکار لوگوں کو، اچھے لوگوں جو آپ جس کو باوش کر سکتے ہیں، جس کو آپ پسند کرتے ہیں، he put them in place as governors. So when Sayyidina Ali karramallahu wajhahu al-karim, he removed all those people who were causing the fitna. And amongst them was the other regional governors near Sham, for Iraq, Basra, Kufa, Syria, Sham, all those Homs, all these places where there were 15 troublemaker governors, he replaced them. Sayyidina Muawiyah says, no, I will, all those things will come later. First, you need to take the revenge of Sayyidina Usman. And so he resisted. He resisted who? The Khalifa Rashid. On the other hand, you have Hazrat Zubair, Sayyidina Talha, Sayyidina Umm al-Mu'mineen, Aisha Siddiqa radiallahu anha. They all are because of the incorrect rumors that they had received. They thought that Sayyidina Ali was not going to take revenge. So then, as things escalated, it came to a place where a war was about to begin. So here, آپ جانتے ہیں کہ پھر خانہ جنگی کا سچویشن پیدا ہو گیا، اور جنگ جمل جس میں سیدنا عائشہ صدیقہ آپ کی اونٹی پر سوار تھی، تو اس سے ہی نسبت لگ گئی، اور بیٹل کا نام ہی جنگ جمل ہو گیا، بیٹل آف کیمل. اور اس میں زبیر یہ سب ہیں. اب یہاں پہ بات جو غور طلب ہے، تو یہ جنگ ہوتی ہے، اب دونوں سامنے آمنے سامنے فرنٹ لائن پہ آ گئے، نہ یہ کوئی پہل کر رہے ہیں نہ یہ پہل کر رہے ہیں. مولا علی نے حکم دیا کوئی پہل نہیں کرے گا، وہاں سے عائشہ نے کہا کوئی پہل نہیں کرے گا، وہاں سے اگر پہل ہوگی تو ہم جواب دیں گے. مولا علی کہتے ہیں وہاں سے پہل ہوگی تو ہم جواب دیں گے. لیکن فتنے جو فتنہ پرور لوگ ہیں جیسا آج ہیں وہ پہلے بیٹھے. تو ایک وہ گروہ سپلٹ ہوا، ایک سیدنا عائشہ کے گروپ میں گیا، ایک ان کے پاس گیا، اس نے وہاں سے تیر برسانا شروع کیا.
اور وہاں جا کے وہاں سے ان کو تیر برسانا شروع کیا. دونوں سجدہ ہو کے مولا علی شوق میں آ گئے کہ حضرت بی بی عائشہ نے یہ حکم دے دیا کہ ہم پر تیر برسائے. انہوں نے کہا چلو بسم اللہ. اور وہاں سے بی بی عائشہ شوق میں آ گئی کہ مولا علی نے ایسا کام کیا کہ انہوں نے تیر برسائے ہم پر پہلے, تو انہوں نے بھی کہا چلو یلغار ہو. تو اس طریقے سے وہ جنگ چھڑی. خیر بہرحال اللہ نے فتح دینا تھا کہ جہاں مولا علی ہے وہاں فتح ہے, جہاں مولا علی ہے وہیں پر حق ہے, اور ایسے ہوا. لیکن اب یہاں پر غور فرمائیے کہ اس میں حضرت زبیر ہیں, این حالت جنگ میں ان کی نظر پڑتی ہے کس کے اوپر؟ صحابی رسول پر عمار بن یاسر. عمار بن یاسر پہ نظر پڑتی ہے, فوراً آپ کے دل میں خیال آتا ہے یا اللہ یہ میں کیا کر بیٹھا ہوں. عمار بن یاسر جس گروہ میں ہوں گے وہی گروہ حق والا ہوگا. تو آپ دیکھتے ہیں کہ عمار بن یاسر مولا علی کے ساتھ ہیں. جو مولا علی کے ساتھ آپ نے دیکھا, آپ عین حالت جنگ میں آپ میدان چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. ایک جو مولا علی کے ساتھ تھا جنگجو, وہ چونکہ یہ سارے موقعات ماحول کو جانتا نہیں تھا, وہ جا کے ان کو سر خلق کر دیا اور ان کو وہی شہید کر دیا. لیکن اس حال میں کیا کہ آپ نادم تھے. اور ویسے ہی اما عائشہ صدیقہ کا بھی ویسے رہا کہ آپ کو وہ بعض جو نشانیاں دکھ رہی تھی, جیسے حبر کے کتے جو ہے وہاں پہ بھونکیں گے جب وہاں سے گزریں گی. آپ نے پوچھا بھی کہ یہاں پہ یہ کچھ کتے بھونک رہے ہیں, یہ کون سا علاقہ ہے؟ کیونکہ آپ کو فوراً سرکار کی وہ حدیث یاد آ گئی. پھر انہوں نے کہا کہ نہیں وہ علاقہ نہیں, سرکار نے فرمایا وہ نہیں ہے, تو ان کو مس انفارم کیا گیا. تو ویسے ہی لیکن جب بعد میں یہ سارے معاملات آئے تو سیدنا عائشہ بے انتہا نادم ہوئی, یہاں تک کہ پھر آپ زندگی بھر اس عمل پر ملامت کرتے تھے کہ میں نے کیا کر دیا, ہائے میں نے کیا کر دیا. تو پھر یقیناً یہ ایسے پیارے اور حسین مثال ہے ہمارے لیے کہ انسان تو ہے غلط فہمی کا شکار ہوا ہے, لیکن جب جیسے حق بات سامنے آ گئی وہ فوراً رجوع ہو گئی. اور یہی شان ایک صحیح مومن کی. اللہ تعالیٰ کے پاس جو نیک بندے ان کی بڑی اہمیت ہے, لیکن وہ جو تائب بندہ ہے, جو گناہ کرے اس کے بعد توبۃ النصوحہ کرے, اس کے پاس اللہ تعالیٰ کے پاس ایسا جو تائب ہے, ایسا جو بندہ جو گناہ کر کے توبہ کرے اور پھر دوبارہ نہ کرنے کی جو نیت کرتا ہو, وہ سب سے عزیز ترین توبہ ہے, سب سے پسندیدہ توبہ ہے. تو قربان جائے اما عائشہ پہ اور عظیم صحابہ پہ. غلط فہمی ہوئی, غلط فیصلے ہوئے, جو بھی وجہ ہوا وہ بعد میں رجوع ہو جاتے ہیں اپنی زندگی میں, اور اللہ تعالیٰ کو درجات بلند فرمائے. تو یہ جنگ ہوتی ہے. آگے بڑھیے کہ صفین کا معاملہ آتا ہے. اصل میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہاں پہ انٹینشنز کیسے چینج ہو رہے ہیں. اب تک جنگیں ہوتی تھی کس وجہ سے؟ اللہ کے رسول کے لیے, ڈیفینس کے لیے. پھر آگے ایک سبب بنی بدلے کے لیے. اب بدلے کا معاملہ آج معاویہ بھی ضد پہ آگے کہ وہ نہیں کریں گے, یہاں تک کہ اب ان سے بھی جنگ ہونے لگی. ان سے بھی جنگ ہوئی اور ان کی ضد یہی تھی کہ میں آپ کو بیعت دے دوں گا جب تک کہ بدلہ نہیں لیں گے. جبکہ حضرت علی فرما رہے ہیں کہ دیکھو میں بدلہ لوں گا, لیکن پہلے بندہ تو مل جائے, اس کے بعد پھر اس کا وہ کروں گا, اور یہ چھوڑوں گا نہیں. ہوا نہیں. اس کے بعد پھر مولا علی کا دور ختم ہوا. اس کے بعد پھر سیدنا امام حسن کا دور شروع ہوا. امام حسن کے ساتھ بھی یہی موقع آتا ہے, لیکن آپ کی تربیت یافتہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے, آپ نے تربیت یافتہ بی بی فاطمہ زہرا کے, آپ نے تربیت یافتہ حضرت مولا علی کے, اور آپ کو جب یہ موقع سامنے آتا ہے کہ اب کانٹیکس بدل گیا. اب یہاں پہ حضرت حسن کے ساتھ 40,000 کی فوج تیار ہے جان سالان کی. لیکن آپ نے کیا فیصلہ کیا؟ رسول پاک کی اسپیشل کو بنایا. رسول پاک کے دین کو بچانے کے لیے آپ نے کہا خون ریزی سے میں اس عہدے پہ نہیں بیٹھوں گا. اور آپ نے جس کے آپ حقدار تھے, جس مقام کے آپ حقدار تھے, آپ نے اللہ کی راہ میں وہ دے دیا. اور اس طریقے سے حضرت معاویہ آپ جو ہے پہلے حاکم بنے. حضرت معاویہ حاکم بنتے ہیں, معاہدہ ہوتا ہے حضرت حسن سے, اور ان معاہدوں میں ایک معاہدہ یہ بھی تھا کہ آپ اپنے بعد حضرت معاویہ کے انتقال سے قبل جب آپ جو نصیحت جو وصیت کریں گے کہ خلافت رولرشپ جو جائے گی, وہ ایک روایت کے ذریعے یہ ہے کہ واپس وہ اہل بیت کو جائے گی, یعنی سیدنا حسن کے جو ہے, یا پھر امت کی طرف جائے گی. مطلب کہ جو طریقہ جو سنت رہی ہے تمام خلفاء راشدین کی کہ حضرت ابوبکر نے جب خلافت دی تو آپ نے حضرت عمر کو پوائنٹ آؤٹ کیا, لیکن امت کے اوپر چھوڑ دیا فیصلہ کرنے. پھر حضرت عمر آتے ہیں تو آپ نے 6 کا شورا بنایا, 6 صحابہ کا, کہا آپس میں فیصلہ کر لو. حالانکہ حضرت عمر کے صاحبزادے عبداللہ ابن عمر جلیل القدر صحابی, ان کا بھی بڑا مقام ہے, چاہتے تو وہ اپنے بیٹے کو خلیفہ بنا کے رکھتے ہیں. کون سوال کرتا ہے؟ اگر
سب کے چہیتے تھے، وہ عالم دین تھے، جلیل القدر صحابی تھے، لیکن ایسا نہیں ہوا. اور پھر علی آتے ہیں، آپ سے پوچھا گیا، کہا ہم تو جب لوگ کہہ رہے کہ ہم حسن کو آپ کی بات بنائیں گے، کہا نہ میں اس بات کا انکار کرتا ہوں اور نہ تم پر اس بات کا اصرار کرتا ہوں. وہ بھی امت کو چھوڑ دیا. حضرت حسن کے تو ہم آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے بھی چھوڑ دیا. لیکن اب یہاں پہ آداب کے دائرے میں، باؤنڈریز کے دائرے میں، صرف بلیک اینڈ وائٹ ہسٹوریکل فیکٹ کے ذریعے ہم جب بات کریں گے تو یہ دیکھیں گے کہ یہاں سے بات الگ ہوتے رہتی ہے. ایک تو یہ کہ یزید کا ویسے ہی کردار، کیریکٹر بڑا مشہور تھا کہ وہ کھلا فاسق تھا، گناہگار تھا، شرابی تھا، کبابی تھا، موسیقی میں وہ ملوث تھا، عورتوں میں وہ لپٹا گھرا ہوا ہوتا تھا، بد کردار تھا، بد اخلاق آدمی، ذلیل اور رسوا آدمی تھا. لوگ جانتے تھے، یہاں تک کہ جب حضرت معاویہ نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ میرے بعد ولی عہد میرا بیٹا یزید رہے گا، تو انہوں نے سوال کیا تو کہا میری امید ہے کہ حکومت کی جو ذمہ داریاں ہیں اس بوجھ سے وہ سیدھا ہو جائے گا. ٹھیک ہے، آپ کی نیت تھی، اس کو تسلیم کیا، لیکن بات کچھ اور نکلی، وہ تو بڑا ذلیل نکلا. اب معاملہ یہاں سے بگڑتا ہے. اب یہاں پہ جب یہاں تک ہم پہنچ جاتے ہیں تو سارے معاملات اب دنیا کے لیے ہو رہے ہیں. اب جب یزید بنتا ہے، اب کوئی قرآن و سنت اب وہ ان کا اصل نہیں رہا. اب قرآن و سنت ان کا منہج نہیں رہا. اب منہج رہا تو پاور، منہج رہا تو کرسی، منہج رہا تو دولت، منہج رہا تو ضمیریں بڑھانا، منہج رہا تو اپنی نفسانی خواہشات، ان کے ولس اینڈ ڈیزائرز. اب معاملہ کچھ اور ہو گیا ہے. اب یہ ساری چیزیں سب کے سب سامنے ظاہر ہیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ یہ سب بخوبی جانتے ہیں. اس کے باوجود آپ نے جب اس بات پر غور کیا اور پھر اپنی بہن زینب سے آپ نے مشورہ کیا، اپنے بھائی حضرت محمد بن حنفیہ سے مدینہ منورہ میں آپ نے مشورہ کیا، اور پھر یہ فیصلہ کیا کہ میں مکہ مکرمہ چلے جاؤں گا. مکہ مکرمہ آپ چلے جاتے ہیں اور اس نیت سے جاتے ہیں کہ وہاں پر میں جا کر مستقل اب زندگی میں وہیں پر میں رہوں گا، اپنی سرکار کی اہل بیت میں وہیں پر رکھوں گا اور وہی ہمارا پرماننٹ گھر رہے گا مکہ مکرمہ میں. مکہ مکرمہ میں اس وقت یزید سے الگ ہو کر حضرت عبداللہ ابن زبیر نے وہاں پر خلافت کا اعلان کر دیا تھا. جب وہ آتے ہیں ان کو بڑی خوشامد کرتے ہیں، یہاں تک حضرت عبداللہ ابن زبیر جوش و خروش سے کہتے ہیں کہ اے اہل بیت رسول، اے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ، یہ خلافت کے حقدار آپ ہیں، نہ میں ہوں نہ یزید ہے، یہ آپ کا حق ہے. آپ نے کہا میرے نانا کی قسم، میں خلافت کے لیے میں مکے کو نہیں آیا. آپ نے اس کو رد کر دیا. آپ کو جو آفر دی، پھر کہا ٹھیک ہے تو کم از کم ہم یزید کے ساتھ جنگ لڑتے ہیں، میں اپنے سارے جو جانباز سپاہی ہیں ان سب کو لے کر میں خود آپ کے ساتھ چلتا ہوں. کہا مجھے وہ بھی نہیں چاہیے، میں جنگ کے لیے بھی نہیں جاتا، میں تو یہاں پر امن سے رہوں گا. جو معاملے والے جو حکومت یقیناً حاکم وہ صحیح نہیں ہے اور اس کا جو حقدار ہے وہ بننا چاہیے، لیکن مجھے خلیفہ نہیں بننا ہے. اور یہاں سے کوفہ میں جو مظالم بڑھ رہے تھے، وہاں پہ نعمان بن بشیر تو تھے گورنر، لیکن جو دوسری ریسپانسبلٹی یزیدیت جو پھیل رہی تھی اور مظالم جو بڑھ رہے تھے، تو کوفہ میں، بصرہ میں یہ سب لوگ شکایت کرنے لگے اور یہاں پر آتے وقت آپ کو اطلاع ملنے لگی، آپ کو خطوط بھیجنے لگے. ایک بار ایک قاصد آتا ہے، آپ نے اس کو اگنور کر دیا. دوسری بار قاصد آتا ہے، اس کو اگنور کر دیا. تیسری بار، چوتھی بار قاصد آتا ہے، آپ اگنور کرتے گئے. اس طرح بتاتے ہیں کہ ایک سال کے اندر 1000 خطوط موصول ہوئے کوفہ کے لوگوں سے. کوفہ میں اتنی بڑی جماعت تیار ہو گئی کہ وہ جو ہے سیدنا امام حسین کو بلاتا کہ ان کے ہاتھوں وہ بیعت کرے اور اس جابر حکمران سے وہ نجات پائیں. تو پھر آپ نے اخیراً جب آپ کو یہ وہ لوگ خطوط میں لکھنے لگے کہ اگر آپ نہیں آئیں گے تو پھر قیامت کے روز ہم اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں آپ کی شکایت کریں گے کہ آپ نے ہم پر جو مظالم ہو رہے تھے ہم کو بچائے نہیں. یہ آپ کی ذمہ داری تھی، آپ آل رسول تھے. اگر آپ آ جاتے تو آپ کی اہمیت، آپ کے مقام، آپ کے رتبے کی وجہ سے شاید ہم نے یہ معاملات ٹل جاتے، شاید ہم کو نجات مل جاتی، لیکن آپ ایسا نہیں کر رہے تو لہٰذا ہم وہ کریں گے. تو اس بات پر آپ کچھ اس بات پر جو ہے حامی بھرے مشاورت کی، لیکن مشاورت کے باوجود بھی سارے لوگوں نے پھر آپ کو اس کے خلاف مشورہ دیا. بی بی زینب نے اس کے خلاف مشورہ دیا، عبداللہ بن زبیر نے اس کے خلاف مشورہ دیا، لیکن آپ نے کہا کہ اب میں نے ارادہ کر لیا ہے، کیونکہ یہ جو بات انہوں نے کہی یہ اب اس کے پاس، اس کے لیے میرے پاس کوئی جواب نہیں، جواز نہیں کہ قیامت کے روز واقعی میں کیا جواب دوں، مجھے کیا اس دنیا سے پرواہ. تو
اس کے بعد پھر سے انہوں نے کہا عبد الزبیر نے تو پھر اب تو خلافت آپ لیجیے اور آپ کے جھنڈے تلے ہم سب آتے ہیں. اس کو بھی آپ نے کہا میں کہا کہ میں لڑنے کے لیے جا ہی نہیں رہا ہوں. اور آپ دیکھیے یہ جو لڑنے کے لیے نہیں جا رہا، یہ جو کانسیپٹ ہے، یہ دونوں سیدہ شباب اہل الجنہ کا یہی وتیرہ ہے. حضرت حسن اگر آپ شہادت پاتے ہیں اور یہ جو دیتے ہیں اس کی وجہ کیا تھی کہ آپ امت کے لیے امن چاہتے تھے، امت کے لیے پیس چاہتے تھے. اور حضرت حسین نے جو فیصلہ کیا وہ بھی امت کی پیس اور چین کے لیے کیا، امت کے لیے امن کے لیے کیا. اور اسی لیے آپ نے تیار شدہ فوجیوں کو آپ نے ترک کر دیا، خلافت کا رمبرداری آپ کو دی جا رہی ہے اس کو آپ نے ترک کر دیا. لیکن آپ روانہ ہوتے کس کے ساتھ؟ اپنے چند اصحاب کے ساتھ. 17 آپ کے فیملی ممبرز، جس میں آپ کی گھر والیاں، جس میں آپ کی اولاد، جس میں آپ کے بھتیجے، جس میں آپ کے بھانجے، جس میں آپ کے چچا بھائی، جس میں آپ کے متعلقین، جس میں آپ کے دوست احباب جو آپ کے چاہنے والے ہیں، کل ملا کے بعض روایت میں 72 ہے اور بعض میں ایکچولی 77 بھی ہے کہ اس میں 17 آل بیت رسول تھے اور 55 یا 60 یہ سیدنا حسین کے اصحاب ہیں، آپ کے چاہنے والے تھے اور وہ آپ کا ساتھ بالکل چھوڑ نہیں گئے. حضرت عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں کم از کم مجھے آنے دیجیے. آپ نے کہا آپ بھی نہیں آنے کہ وہ مقصد ہی نہیں ہے. تو پھر آپ کوفے کا ارادہ کرتے ہیں، کوفے کا ارادہ کرتے ہوئے واپس آپ مدینہ منورہ سے رسول پاک کی زیارت کرتے ہوئے وہاں کوفے کی طرف روانہ ہوتے ہیں. مدینہ منورہ پہنچتے ہیں، وہاں پھر محمد بن حنفیہ آپ مولا علی کی اولاد سے ہیں، لیکن آپ محمد بن حنفیہ اس لیے مشہور ہیں کیونکہ یہ کنفیوژن نہ ہو جائے کہ اگر ابن علی کہیں گے تو پھر فاطمہ سے کہیں نسبت لوگ کنفیوز نہ ہو جائیں. تو پھر آپ کی والدہ کا نام حنفیہ یا آپ جس قبیلے سے آتی ہیں وہ حنفیہ، تو اس طریقے سے آپ کا نام محمد حنفیہ سے مشہور ہو گیا. لیکن آپ بھی ابن علی، آپ کے رگوں میں بھی مولا علی کا خون ہے. لیکن وہ واحد افراد خاندان ہیں، فرد خاندان ہیں جنہوں نے ساتھ نہیں گئے. اس کی وجہ یہ نہیں کہ آپ کہ آپ بزدل تھے یا کوئی اور وجہ تھی، لیکن دو الگ روایتی باتیں ملتی ہیں. ایک تو یہ کہ آپ نے سوچا، آپ اس بات کو غلط سمجھتے ہیں اور آپ نے بڑی سختی سے، بڑی محبت سے، بڑے اصرار کے ساتھ اور بلکہ بہت رو کر آپ نے ان کو روکنے کی کوشش کی کہ نہ جائیں، آپ نہ جائیں، یا پھر یہی ٹھہر جائیں میرے ساتھ یا پھر آپ واپس مکہ چلے جائیں لیکن کوفہ کی طرف نہ جائیں. اور یہ بات چلی رہی تھی. پھر اس کے بعد اور دوسری بات یہ ملتی ہے کہ آپ اس وقت بڑے شدید بیمار تھے، تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ کم از کم ایک کام کیجیے، اگر جانا ہی ہے تو کچھ دن اور ٹھہر جائیے، ذرا میں صحت مند ہو جاؤں پھر میں آپ کے ساتھ آپ کا جالسا بن کے چلوں گا. اللہ اکبر. لیکن آپ نے کہا کہ نہیں، ایک نہیں سنی، آپ ہی جانا ہے. بس یہ بات چلی رہی تھی کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی خبر ملتی ہے، وہ بھی وہاں پہ تشریف لاتے ہیں اور انہوں نے ساری جب مدعا سنی آپ نے فرمایا کہ نہیں، آپ اور اس کے خلاف آپ نے مشورہ دیا اور انہوں نے یہ کہا کہ کم سے کم مکہ مکرمہ واپس چلے جائیے، لیکن وہاں نہ جائیے تو جب تقویت پہنچ جائے گی تو پھر ہم مل کر اس کو نپٹائیں گے. لیکن آپ نے فیصلہ کر لیا تھا اور آپ کی نیت واضح تھی. آپ نے کہا مجھے جنگ لڑنا ہی نہیں ہے. جب مجھے جنگ لڑنا ہی نہیں ہے تو یہ سارے جو مشورے آ رہے ہیں مشورے جنگ کے لیے، جنگ کی تو میری نیت ہی نہیں ہے. میں تو جا رہا ہوں اپنے فیملی کے ساتھ تاکہ وہاں کا میں جائزہ لوں کیا معاملات ہے. آل رسول ہونے کی حیثیت سے جو آپ کا جو انفلوئنس ہوگا، اس انفلوئنس کے ذریعے آپ اس معاملے کو حل کرنے کی نیت سے جا رہے تھے، وہاں پہ تصحیح کرنے کی نیت سے جا رہے تھے، وہاں پر اصلاح کرنے کی نیت سے جا رہے تھے، جنگ لڑنے کی نیت سے ہرگز آپ نہیں جا رہے تھے. تو یہ بات آپ نے بارہا واپس آپ نے ظاہر فرما دی. تو آپ نے فوجیوں کو ٹھکرا دیا، آپ نے حکومت کو ٹھکرا دیا، آپ نے سارے مشوروں کو جو آپ کو تقویت کی بات کر رہے تھے لڑنے کے لیے، آپ نے کہا یہ معاملہ ہے ہی نہیں میرا. اور اس طریقے سے پھر آپ روانہ ہوتے ہیں. اور جب مکے سے جب آپ نکلتے ہیں تو ادھر آپ نے حضرت مسلم بن عقیل بن ابو طالب رضی اللہ عنہ کو آپ بھیجتے ہیں وہاں جائزہ لینے کے لیے. جب وہاں جاتے ہیں مسلم بن عقیل، وہاں پہ جو رونق دیکھتے ہیں، جو ہنگامہ دیکھتے ہیں، آپ بڑے مسرت سے سرشار ہوتے ہیں کہ سینکڑوں، بعض روایت میں ہے کہ تقریباً 30,000 یا اس کے اوپر لوگ جمع ہو گئے اور بڑا جوش و خروش تھا اور وہ سب کے سب بیعت دینے لگے. نعمان بن بشیر جو ان کا گورنر تھا، ان کو جب اطلاع ملتی ہے وہ بھی آپ ساتھ دیتے. نعمان بن بشیر وہ صحابی رسول تھے، لیکن ان کے بارے میں یہ ہے کہ وہ اصل میں مولا علی
کے خلاف تھے جنگ صفین میں، معاویہ کے ساتھ تھے، اور یہ وجہ کہ جب معاویہ کے ساتھ تھے تو ان کو پھر گورنر ان کو بنایا گیا، وہ عہدہ دیا گیا، لیکن ان کے بارے میں مشہور یہ ہے کہ وہ اہل بیت کی بڑا احترام کرتے تھے اور بڑی محبت رکھتے تھے، اور یہی وجہ ہے، اور انہوں نے بارہا اس بات کو پروف بھی کیا کربلا کے واقعے سے پہلے اور کربلا کے واقعے کے بعد، اور کربلا کے واقعے سے پہلے جب آپ آتے ہیں تو انہوں نے ساتھ دیا، تو گورنمنٹ کے جو بھی سیدنا حسین سے جو بھی فرمان تھے اس فرمان کو امپلیمنٹ نومن بن بشیر نہیں کیا تھا۔ ادھر مسجد میں آپ سنبھال رہے تھے امامت کے معاملات، اور جو قضاء کے معاملات ہیں وہ حضرت مسلم بن عقیل سنبھال رہے تھے، تو یہ سارے معاملات ہوتے ہیں وہاں پر یزید بن کلام کہ یہاں پہ ایسا کی سرگرمیاں چل رہی ہیں، اور فوراً سے پھر یزید نے مشورہ کیا اور اس نے پھر اپنی کنسپریسی شروع کر دی، تو اس نے پھر بھیجا عبید اللہ بن زیاد کو، یہ نہایت ہی ملعون قسم کا جنگجو سپاہی تھا، اس سپاہی کو اس نے بصرہ کے گورنر کی ذمہ داری دی تھی، اس کو لالچ دی کہ اگر تو یہ مسئلہ حل کرے گا تو تجھے میں بصرہ اور کوفہ یہ سارے عراق کے علاقے تجھے گورنر بنا دوں گا۔ یقیناً دنیاوی لالچ ملی نا، دنیاوی لالچ ملی، اور ویسے ہی وہ ذلیل اور جابر قسم کا تھا، اور اس سے ویسے ہی لوگ پریشان تھے، تب وہ جب وہ وہاں جاتا ہے اور وہاں جا کر اس نے کیا کیا، اپنا بھیس بدل لیا، وہ تھا شامی لیکن اس نے لباس پہنا حجازی تاکہ حضرت حسین کی طرح لگے، اور گھوڑے کو ہٹا کر اس نے خچر کے اوپر وہ بیٹھا اور اس طریقے سے وہ کوفے میں داخل ہوتا ہے، تو لوگ جب دیکھتے ہیں کہ وہ ہرا امامہ، وہ اوڑھنی اور وہ منہ کو ڈھانکے ہوئے تھا، وہ داخل ہوتا ہے، تو لوگوں میں ہنگامہ مچ گیا کہ حضرت سیدنا حسین آ گئے۔ So when this mal'oon Ubaydullah bin Ziyad enters Kufa, he enters disguised as Sayyidina Hussein to deceive people, to trick them into thinking he's Sayyidina Hussein. And so people rush to greet him and they welcome him, and the entire city of Kufa has now gathered around this person. And he goes straight to the castle of Nu'man bin Bashir. When he goes there, in some riwayah, he turns around and he lifts the veil. In another narrations, they say that he went inside and Nu'man bin Bashir came outside and announced that you guys have been fooled or deceived. It is not Sayyidina Hussein, rather it is not Ubaydullah bin Ziyad. And that caused great unrest. In addition to that, what Yazid started to do, is that he started finding out who the leaders were amongst the Kufa, who were part of this movement to receive Sayyidina Hussein, and he started assassinating them. He started to kill their people, kill their children. So this is how he changed the people. So people say that it was a dhoka, it was a cheat that the people of Kufa invited Sayyidina Hussein. I would reserve my judgment on this one. I would not call the Kufans as people who cheated in the sense that they had bad intentions when they were inviting Sayyidina Hussein. Rather, what could be said that they were weak and they gave in to the fears. They gave in to the worldly stress that they were put under. تو وہ ڈر گئے، ہوا یہ کہ ان کی اولاد کو ختم کرنا شروع کر دیا، ان کے مال اولاد کو چھیننا شروع کر دیا۔ اس طریقے سے جو 30 ہزار جو جمعے کی نماز میں جمع ہوتے تھے، اصل اور مغرب کی نماز تک ایک اللہ کا بندہ نہیں بچا۔ 30,000 لوگ جمع ہوئے جب یہ آیا عبیداللہ بن زیاد خطبہ دینے لگا، تو اس وقت سارا کوفہ جمع تھا کہ وہ متوقع تھے کہ یا تو سیدنا حسین آئیں گے یا پھر حضرت مسلم بن عقیل بن ابی طالب آپ بیان کریں گے، جو بھی ہے، اور وہ سرگرمیاں چلی رہی تھی، سب ایکٹیو تھے، جوش و خروش بھرا ہوتا کہ اب ہم اس کو نکال دیں گے، اب یزید اس سے خاتمہ کریں گے۔ لیکن جب اس کا بیان سنا اس نے ڈرا دیا، اس نے کچھ ایسا ڈرایا، اور بیک گراؤنڈ میں جو دوسرے معاملات سے ہو رہے تھے کہ آپ جب عصر کی نماز کو آتے ہیں تو ساری کی مسجد ساری مسجد ویران، ایک اللہ کا بندہ وہ ویسے پر وہ ملا تو اس سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ یہ ایسا واقعہ ہوا، وہ آیا تھا اس کے لیے۔ اور یہاں تک کہ جب اب حال یہ ہے کہ جو پڑھ کر آپ کو بیعت دے رہے تھے، اب حضرت مسلم کو جو دیکھتے ہیں وہ بھاگ رہے ہیں، کوئی اپنے دروازوں کو قفل ڈال دے رہا، کوئی دروازے بند کر دو، کوئی بھاگ جا رہا کہیں مجھ کو دیکھ نہ لیں، اگر وہ مجھ کو دیکھ رہے ہیں میں ان کو دیکھ رہا ہوں تو ہم کو دیکھتے ہوئے کہ اگر حکومت کا آدمی دیکھ لے تو میں پھنس جاؤں گا۔ تو وہ تو ان سے نظریں چرا رہے تھے، وہ دروازے بند کر رہے تھے، کوئی پانی نہیں۔ اور اب تیزی کے ساتھ آپ سے آگے بڑھتے کہوں کہ یہ معاملہ ایسا ہو کہ یہاں تک کہ آپ کو بڑی جارحانہ بڑی ظلم کے ساتھ ان کو شہید کر دیا گیا۔ شہید کیسے کر دیا گیا کہ آپ بڑی مردانی کے ساتھ لڑے، لیکن جب آخر میں وہ بھوکے پیاسے تھے اور ان کے
پورے اسلحہ ان کے اوپر جنگجو سپاہیوں پر ٹوٹ پڑے تھے. آج جب زخمی اور گھائل ہو گئے تو گرفتار کیا گیا تو اس نے عبرت کے لیے لوگوں کے لیے ڈرانے کے لیے کیا کیا کہ ان کو اونچائی پر لے گئے اور اونچائی کے لے کے جگہ وہاں سے ان کو نیچے پہنچا اور اس طریقے سے وہ جاں بحق ہوئے اور اللہ کی راہ میں وہ شہید ہوئے اور اس طریقے سے اور کوفیوں میں ڈر بیٹھ گیا. تو یقیناً وہ بلائے تو ضرور تھے لیکن اب وہ جو جان نثاری تھی وہ باقی نہیں رہی. ارے یہ تو دو شہزادوں کا معاملہ ہے. اس قسم کے فتنے اس قسم کی جو ہے باتیں لوگوں میں آئیں اور آج بھی آپ سنتے ہیں. بدقسمتی سے وہ جو بزدل باتیں اس زمانے میں ہوئی تھی جس کی وجہ سے ان کا ساتھ چھوڑا, آج بھی آپ بعض نااہل علماء سے یہ بات سنتے ہیں کہ نہیں یہ معاملہ تو جو ہے یزید اور حسین کا, یہ حسین کا حقانیت کا اور ظلم و بربری کے خلاف آواز اٹھنا تھا. یہ کوئی دو بادشاہوں کا یا دو شہزادوں کا جھگڑا نہیں تھا, یہ آپسی ٹکراؤ کا معاملہ ہی نہیں تھا. بہرحال تو اس طریقے سے اب یہاں سے مسائل کے معاملات شروع ہوتے ہیں. وقت نہیں ہے کہ ہم تفصیل میں جائیں لیکن اصل مقصد تو تھا کہ یہ بیک گراؤنڈ ہم سمجھیں کہ یہ وجہ کیا بنی. تو یہاں پر یہ معاملات بنتے ہیں اسی حدیث کا مصداق کہ رسول پاک نے فرمایا تھا کہ میرے بعد شرک کا مجھے خوف نہیں لیکن دنیا کی محبت کو تباہ کر دے گی. اب یہی ہوا کہ اب یہ سارے لوگ جمع ہوتے ہیں. ادھر حضرت حسین جب مدینہ منورہ سے کوفہ کی طرف نکلتے ہیں تو تقریباً 22,000 کی فوج ان 72 لوگوں کے لیے آتی ہے اور ان کو قید کرنے کے لیے. وہ جو مکالمہ ہوا ساری باتیں ہوئی یہاں تک کہ آپ اس مقام پر پہنچتے ہیں جو دریائے فرات کے پاس وہ مقام پہنچے. جب آپ دریافت کرتے ہیں یہ مقام کیا ہے, لوگوں نے یہ بتایا کہ فرات ویلی آف فرات یہاں پر ہے. تو آپ نے کہا نہیں اس کا اور بھی کچھ نام ہوگا. کہا ہم سے نہ پوچھیے کیا نام ہے. تو آپ نے جب کو قسم کھلائی اور اصرار کیا کہ اس جگہ کا نام بتاؤ تو پھر لوگوں نے وہاں کی جو باشندگان تھے وہاں کے جو لوگ رہنے والے انہوں نے کہا اس مقام کو دوسرا نام یا یہ مقام کربلا کے نام سے مشہور ہے. اللہ اکبر. اس پر آپ نے نعرہ تکبیر بلند کیا کہ یقیناً یہ کرب و بلا کا مقام ہے, یقیناً یہ کرب و بلا کا مقام ہے. 9 تاریخ آتی ہے, 9 تاریخ کی رات یعنی شب عاشورہ, 10 تاریخ کی شب کو جو ایک رات پہلے ہوتی ہے اس پہ آپ سارے اپنے اصحاب کو جمع کرتے ہیں. وہاں پر وہ سارے معاملات کو افراد کو پانی بند کیا, آپ نے پہلے اس پر قبضہ کیا, پھر آپ نے ان کو پانی دیا. لیکن جب ان کو موقع ملا تو انہوں نے 2000 سپاہیوں کو بھیج دیا تاکہ فرات پر جو ہے حسینیوں کو پانی نہ ملے. اللہ اکبر. تو 3-4 دن سے نہ ان کے پاس کھانا ہے نہ ان کے پاس پانی ہے, ان کے پاس اور کوئی جنگجو سپاہی بھی نہیں ہے. بعض کے پاس گھوڑے تھے, بعض پیدل تھے اور یہ سفر کا معاملہ ہے. تھکے ہارے ہیں, بیمار ہیں, کمزور ہیں, بھوکے ہیں اور اس حال میں پھر پانی کے اوپر بند کیا جاتا ہے. جب 9 تاریخ کی رات آتی ہے آپ جب سب احباب کو جمع کیا آپ نے اس روشنی کو آپ نے بجھا دیا. اللہ اکبر. اور آپ اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں, اپنے بہنوں سے کہتے ہیں کہ دیکھو تمہوں نے یہاں تک میرا ساتھ دیا ہے, اللہ تمہیں اس کا اجر عطا فرمائے. لیکن اب ضروری نہیں. اب اگر کوئی جانا چاہتا ہے اور تمہیں تمہارا حق ہے کہ تم اپنی جان بچاؤ اور تمہیں اجازت ہے کہ اس اندھیرے میں اگر تم چلے جاؤ گے تم پر کوئی سوال نہیں ہوگا اور قیامت پر اس کی بھی میں تمہارے لیے گواہی دوں گا. آپ کا یہ کہنا ہے. اور اس کے بعد جب روشنی دوبارہ آپ جلاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ایک اللہ کا بندہ بھی جگہ سے نہیں ہٹا, ایک صحابی بھی بازو سے نہیں ہٹا. جتنے سر کی گنتی پہلے تھی اتنے سروں کی گنتی بعد میں بھی رہی. یہاں تک ایک صحابی اٹھتے ہیں کہ اے حسین ہم جائیں تو کہاں جائیں آپ کو چھوڑ کر, اور کہاں جائیں گے, ہمارے لیے اور ہے بھی کون, اے حسین اور کہاں جائیں گے. تو پھر یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ ان کو آپ پر یقیناً مسرت کا اظہار کرتے ہیں, اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اور اس طریقے سے رات بھر عبادت گزرتی ہے, رات بھر ذکر اللہ میں گزرتا ہے, رات بھر قرات قرآن میں گزارتے ہیں. اور دوسرے دن جب 10 تاریخ کا موقع کا دن آتا ہے میدان جنگ میں آتے ہیں, لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو بھائی یزید کا یہ منشا نہیں تھا, یہ یزید کچھ اور چاہتا تھا, وہ اپنی کرسی بچانا چاہتا تھا, اس کو حسین کو اور ان کے ساتھیوں کو قتل کرنا اس کا انٹینشن نہیں. تو عبید اللہ بن زیاد نے کیا, ملعون ہے جو ایسا سوچے ایسا کہے. وہ اس لیے کہ یہ کھلی بات کہ یہ سارے معاملات یزید کی ہی پلاننگ تھی. جب وہ جانتا ہے کہ عبید اللہ بن زیاد کون ہے اسی کو تو ذمہ داری دی نا, اسی کو تو کہا نا کہ جس بھی حال میں ہو ان کو لے کے آنا, ان کو روکنا. تو یہ ساری پلاننگ اسی کی تھی. تو اس سے یہ بری ذمہ ہرگز نہیں ہو سکتا, اس کا کوئی بات ہی نہیں ہے. بہرحال تو اور بھی بات کہتے ہیں کہ نہیں جو فوجی ہیں وہ فوجیوں بھی جو ہے ان کی بھی کیا غلطی ہے, وہ تو بس
حاکم کے ماننے والے تھے اور ان کو معلوم بھی نہیں تھا کہ یہ اہل بیت ہے. یقیناً ان کو نہیں معلوم تھا. ان کو نہیں معلوم تھا جب تک کہ خود حضرت سیدنا حسین نے حجت پوری نہیں کی کہ وہ کس کے اولاد ہیں. مولا علی کے یاد ہے مولا علی کا کیا طریقہ تھا, چاہے وہ خیبر کی جنگ ہو یا وہ بدر کی جنگ ہو یا کوئی بھی جنگ ہو. جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مولا علی کو پہلے بھیجا کرتے تھے تو جاکے وہ پہلا کام کیا کرتے تھے, پہلے اپنی تعریف ان کو بتاتے تھے میں کون ہوں, اپنی پہچان ان کو بتاتے تھے کہ میں کون ہوں. انا ابن عم الرسول, میں رسول پاک کے چچا کا بیٹا ہوں, میں بطول کا شوہر ہوں, میں علی بن ابی طالب. اللہ اکبر. اور اس کے بعد وہ اپنی حجت پوری کر کر کہتے ایمان لا لے تو پھر تیرا میرا کوئی جھگڑا نہیں. ساری میدان جنگجو سے بھرا ہوا ہے, لیکن مولا علی نے جب تک یہ حجت پوری نہیں کیا آپ کوئی جنگ میں آگے نہیں بڑھتے. جب حجت تمام کرتے ہیں اس کو موقع دیتے ہیں کہ وہ اپنے ہتھیار ڈال دے یا جنگ سے باز آ جائے اور اسلام قبول کر لے تو پھر تیری میری کوئی دشمنی نہیں. لیکن جب وہ نہیں ہوتا تب مولا علی کی ذوالفقار اس پہ پڑتی اور وہ سر ایک کے بعد دیگر زمین پر گرتے اور جہنم وصول ہوتے. یہ ان کے بیٹے ہیں سیدنا حسین. سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے ایک بار نہیں دو بار نہیں بارہا حجت پوری کی. ان کو بتایا کہ وہ کون ہے کہ میں حسین ابن علی ہوں. ان کو بتایا کہ وہ کون ہے کہ وہ آل رسول ہیں. ان کو بتایا کہ وہ کون ہے کہ وہ اپنے نانا محمد مصطفیٰ کی آل ہیں جنہوں نے تم کو اسلام پہنچایا, جن نے تم کو کلمہ سکھایا, جن نے تم کو حقانیت اور روشنی کی طرف ظلمات سے تم کو لے کے آیا. آپ نے اپنی حجت پوری کی, اس کے باوجود وہ باز نہیں آتا. ایک دستہ آتا ان کو سر خرم کرتے, دوسرا دستہ آتا ان کو پاس کیا حجت پوری کرتے, پھر دوسرا گروہ آتا ان پر حجت پوری کرتے. اس طریقے سے جو آپ کا مقابلہ کرتے ان سب کے آگے حضرت حسین سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام آپ اپنی حجت پوری کرتے. ان کو پتا تھا کہ وہ کون ہے, کیا بگاڑا ہے ان کا, کس وجہ سے وہ لڑ رہے ہیں. لیکن ان کو تو دنیا حاصل کرنا تھا, ان کو تو وہ سونے اور دینار کی پوٹلیاں حاصل کرنا تھا, ان کو تو فوج کی سپہسالی حاصل کرنا تھا, ان کو تو گورنر سے یا یزید سے ان کو تحفے تحائف کو حاصل کرنا تھا, ان کو تو تمغے حاصل کرنا تھا. ان کا تو یہ حال تھا. یہ حال تھا بتایا جاتا ہے کہ نماز جلدی کرو کہ نماز سے بچ جا رہا تھا. جلدی کرو, ان کا خلا خما کرو, حسین کو ان کے ساتھیوں کو مارو تاکہ ظہر کی نماز مل جائے, چاہے عصر کی نماز مل جائے. نماز کس کی پڑھ رہے تھے, جن کے نانا کے صدقے ان کو نماز کا حکم ملا. اللہ اکبر. تو حال یہ ہے کہ پھر اس طریقے سے حضرت حسین کے جتنے چاہنے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ حسین آپ پہلے نہیں جانا, پہلے ہم کو موقع دیجیے کہ ہم آپ کے لیے ساتھ یہاں پہ آئے ہیں. آپ کے سارے ساتھی آتے ہیں, ان میں ایک بڑا چمکتا ہوا نام خر, آپ آتے ہیں. آپ تو اس یزید کی فوج کے سردار بن کے آتے ہیں. اللہ یزید کی, لیکن اللہ تعالیٰ نے جن کو توفیق دینا ہے دیکھیں کیسے دیتا ہے. حجت پوری کی تو کوئی نہیں مانا, وہاں سے وہ آتے ہیں دیکھتے ہیں تو حضرت حسین. اللہ اکبر. اور وہ پہلے تو کوشش کرتے ہیں ان کو سمجھائیں بجائے کہ میں انجان مارتا ہوں, میں آپ سے نہیں ملے ایسا کرتا ہوں. آپ نے ان کو دوسری سزا دی, لیکن مولا حسین نہیں, یہ بزدلی والا کام تو کیسے کریں. اللہ اکبر. وہ تو آگے بڑھنے والے ہیں, وہ تو دین کے لیے آگے بڑھے تھے, اور پھر لڑنے کی طریقے سے تھے بھی نہیں. وہ تو حقانیت کے لیے آگے بڑھے تھے, وہ سچائی کے لیے آگے بڑھے تھے. تو ان کے سمجھانے پر وہ نہیں مانے, لیکن اس کے دل میں وہ چنگاری تسلکی. یہاں تک کہ جب جنگ کا معاملہ آتا ہے وہ عین میدان جنگ سے وہ اپنے گھوڑے کو لات مار کے آگے بڑھتا ہے اور کہتا ہے میں جا رہا ہوں حق کا جنت کی طرف دوزخ کو چھوڑ کر. اور عین میدان جنگ سے وہ کو چھوڑ کر سیدنا حسین کے ساتھ شامل ہوتا ہے. یہاں تک کہ وہ جنگ میں بھی لڑتا ہے تو کہتا ہے پہلے مجھے لڑنے دیجیے. اللہ اکبر. تو خود جاتے ہیں, وہ شہید ہوتے ہیں. لیکن جتنے صحابی جتنے آپ کے ساتھ تھے وہ جو آگے بڑھتے ہیں, کسی نے بھی ایسے ہی جان شہادت نے قبول کی. 100-200 ان بدماشوں کے, ان ذلیلوں کے سر خرم کر کے مجابہ ہوتے ہیں. یہاں تک کہ جب یزیدیوں کو نے یہ دیکھا کہ یہ ان کا جو بھی بندہ آ رہا ہمارے 100-200 300 کو ایک ساتھ وہ ان کا سر خرم کرتا ہے, تو انہوں نے کیا کیا کہ ان کو پیچھے کرو, تم دیوانے تو نہیں ہوگے, یہ تو حسینی ہیں, یہ تو حجازی ہیں, تم ان سے کیا مقابلہ کرو گے. ایک کام کرو. اس نے پھر 300 یا اور کچھ تعداد ہے 300 تیر اندازوں کو بلایا اور کہا ان کو تیروں سے مار دو. اور جب بھی وہ جنگ مقابلے میں آتے, جب وہ ہارنے لگتے وہ تیر ان کے برسائے جاتے, اور اس طریقے سے وہ ایک کے بعد یہ وہ شہید کرتے جاتے. اور اس کے بعد جب یہ سارے چاہنے والے, سارے آپ کے اصحاب وہ شہادت کا جام پیتے جاتے ہیں, اس کے بعد پھر خاندان نبوت کا وقت آتا ہے. اب اس کے بعد وہ اہل بیت کے وہ پاک نفوس قدسیہ وہ آگے بڑھتے ہیں اور کہتے ہیں چچا جان, مامو جان, پہلے ہمیں جانے دیجیے, بابا جان پہلے ہمیں جانے دیجیے. اللہ اکبر. اس طریقے سے حضرت
عباس شہید ہوتے ہیں، حضرت قاسم بن حسن بن علی شہید ہوتے ہیں، حضرت علی اکبر شہید ہوتے ہیں، حضرت علی اصغر شہید ہوتے ہیں، وہ تو آپ کی گود میں شہید ہوتے ہیں. تمام آپ کے افراد خاندان ایک کے بعد دیگر ان کے 200 500 700 جنگجو سپاہیوں کو خلا خما کرتے ہیں. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ ان کو اپنے پاس ان کو بلا لیتا ہے اور وہ شہید ہو جاتے ہیں. یہاں تک کہ حضرت حسین اکیلے رہ جاتے ہیں اور آپ اس کے باوجود بھی ان کو موقع دیتے ہیں کہ ابھی باز آ جاؤ. تم پچھتاؤ گے کہ تم جس کو ماننے جا رہے ہو وہ تمہاری نقصان دہ ہو سکتا ہے. یہ تمہارا عمل، یہ تمہارا کام تمہارے لیے آخرت کے لیے بڑا وبال بن کے آ سکتا ہے، لیکن وہ ایک نہ مانے. یہاں تک کہ ان ظالموں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ چہیتے نواسے کہ جن کے حلق میں رسول پاک نے اپنا لعاب دہن ڈالا تھا، اس حلق کو انہوں نے بات کیا. وہ چہیتے نواسے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پہ چلے، ان کی چھاتی پہ کھیلے، ان صحابہ جنہوں نے رسول پاک کی ریش مبارک داڑھی سے کھیلا، وہ چہیتے نواسے حسن کریمین کہ جن کی خاطر رسول پاک اپنے سجدے طویل کر دیتے. سجدے طویل کر دیتے. دیکھیے اکیلے میں نماز پڑھنا اور ہے، یہ رسولوں کے رسول، نبیوں کے نبی، امام الانبیاء آپ نماز پڑھا رہے ہیں، پیچھے صحابہ کی اقتداء میں سینکڑوں صحابہ پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، با جماعت نماز ہو رہی ہے. با جماعت ہو رہی تو نفل نماز نہیں ہوگی نا، فرض نماز پڑھا رہے ہیں. فرض نماز کی امامت میں رسول پاک کا سجدہ طویل ہو جاتا ہے. فرض نماز کی امامت میں صحابہ پیچھے ہیں، نماز پڑھا رہے ہیں اور آپ کا سجدہ طویل ہوتا ہے. اتنا طویل ہوتا ہے، اتنا طویل ہوتا ہے کہ صحابی فرماتے ہیں کہ ہم تو پریشان ہو گئے، ہم سوچے کہ کہیں رسول پاک جہاں باہر تو نہیں. تو پھر دوران نماز ایک صحابی وہ اٹھا کے دیکھتے تھے کیا ہوا، خیریت تو نہیں. وہ جو دیکھتے ہیں کہ اطمینان میں آتے ہیں کہ نہیں تو رسول پاک کے نواسے آپ کی پیٹھ پر سوار، رسول پاک کے نواسے آپ کی پیٹھ پر سوار ہیں. کہ رسول پاک کی محبت کا عالم دیکھیے. آپ خطبہ دیتے ہیں تو ایک زانو پہ حسن بیٹھتے ہیں، ایک زانو پہ حسین بیٹھتے ہیں. رسول پاک جمعے کی نماز کے پہلے خطبہ دیتے ہیں، صحابہ سارے بیٹھے ہوئے ہیں، مسجد بھری ہوئی ہے، وہ لڑکھڑاتے ہوئے ننھے حسن ننھے حسین آتے ہیں، سرکار اپنا خطبہ چھوڑ کر ان کو جا کر اپنے گود میں لے کر آتے ہیں اور واپس پھر گود میں لے کر اپنا خطبہ جاری رکھتے ہیں. یہ وہ پاک ہستیاں ہیں جن کے بارے میں سرکار نے فرمایا کہ یہ سیدہ شباب اہل جنہ ہے. ارے سیدہ شباب اہل جنہ یہ کب فرمایا؟ جب وہ 50 سال کے تھے؟ نہیں. جب وہ 40 سال کے تھے؟ نہیں. جب وہ 60 سال کے تھے؟ نہیں. 20 سال کے تھے؟ نہیں. وہ تو ننھے بچے تھے، ابھی ان کا کوئی عمل ہی نہیں دکھا، نہ ان کی نمازیں دکھی، نہ ان کے روزے دکھے، نہ ان کے اخلاق دکھے، نہ ان کا کردار دکھا، نہ ان کے معاملات دکھے. وہ تو ابھی ننھے بچے تھے، ننھے معصوم کی عمر تھی. اس زمانے میں رسول فرماتے ہیں کہ یہ جنت کے سردار ہیں. جنت کے سردار. ہمیں تو یہ بتایا گیا جنت تمہیں جب ملے گی، کب ملے گی؟ جب تم عبادت کرو گے، اللہ کو راضی کرو گے، سجدے طویل کرو گے، رکوع کرو گے، روزے رکھو گے، انفاق کرو گے، صدقہ دو گے، خیرات دو گے، اچھے کام کرو گے، برائی سے بچو گے، نیکی کام کرو گے، تب تمہارے لیے جنت کے دروازے کھلیں گے. ابھی یہاں تو امان کا معاملہ ہی نہیں، یہاں تو کوئی ہم دیکھے ہی نہیں ہے، لیکن رسول پاک نے اعلان فرما دیا کہ یہ میرے جو ہے نا یہ جنت کی خوشبو ہے، ریحانۃ فی الجنہ، یہ سید شباب اہل جنہ ہے. اللہ اکبر. یہ وہ سیدنا حسین، یہ وہ سیدنا حسین ہے. اور ان کے اوپر جارحانہ طور پر ان کی گردن پہ وار کرتے ہیں، ان کے جسم پہ وار کرتے ہیں، سینکڑوں آپ کے اوپر زخم ڈھاتے ہیں تیروں کے ذریعے، نیزوں کے ذریعے، یہاں تک کہ اس مبارک خون کو الگ کرتے ہیں آپ کے سر سے اور نیزے پر لیتے ہیں. کیا خوب کہا پیر نصیب نے، یہ شرف کس کو ملا تیرے علاوہ اے پاک تن، سر ہے نیزے کی بلندی پر لہو سجدے میں، سر ہے نیزے کی بلندی پر اور لہو سجدے میں. اللہ اکبر. کیا مذاق ہے دین اسلام کے ساتھ کہ وہ جو قتل کرتے ہیں آل رسول کا، وہ نعرے تکبیر کے ساتھ رسول پاک کی آل رسول کا قتل کرتے ہیں. اللہ اکبر کہنے والوں نے آپ کو شہید کیا ہے، آپ کے اوپر یہ مظالم ڈھائے ہیں. کیا حال ہے کہ وہ خود کیا فرمایا حضرت امام شافعی نے کہ ان کے مقام کے بارے میں کیا کہوں، اہل بیت اطہار کے بارے میں کیا کہوں. یا اعلی بیت الرسول، اے اہل بیت الرسول، تمہارے لیے تو یہ کافی ہے، تمہاری عظمت، تمہاری شان، تمہاری مقام، تمہاری بلندی، تمہارے رتبے کے لیے یہ کافی ہے کہ
کہ کسی کی نماز نہیں قبول ہوگی جب تک کہ وہ صلوات اندر نہ بھیجے. صلوات کیونکہ قاعدے آخر میں آپ ہم درود شریف پڑھتے ہیں نا، درود ابراہیمی، امام شافعی کے پاس اور دوسرے ائمہ کے پاس قاعدے آخر میں درود شریف پڑھنا فرض واجب ہے. اگر وہ درود شریف نہیں پڑھتے تو نماز ہی نہیں ہوتی ان کے پاس. ابو حنیفہ کے وجہ سے ہم پیروی کرتے ہیں فقہ کے مسائل میں، ہمارے پاس سنت مؤکدہ ہے، لیکن وہ اپنی فقہ اپنی اسکول آف تھاٹ کے لحاظ سے فرما رہے ہیں کہ تمہاری تو نماز ہی نہیں ہوتی جب تک کہ تم صلوات نہ بھیجو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آل پر. تو یہ ان کا معاملہ ہے. اب یہاں سے جب معاملہ آگے بڑھتا ہے وہ مظالم اور مسائل کے معاملے اور بگڑتے ہیں، اور میں اب یہاں پر اپنی بات کو سمجھتا ہوں کہ اصل مقصد اس بیان کے لیے تھا کہ آپ یہ بات سمجھ جائیں کہ یہ جو معاملہ ہے یہ اوور نائٹ نہیں ہوا. اگر ان کو یزید کو اس کی جگہ میں بٹھایا گیا تو کیوں بٹھایا گیا؟ یزید جب اس لائق نہیں تھا اور اپنی زندگی میں ہی جب جو چیز واپس امت کی طرف لوٹنی تھی وہ ایک ناہنجار ذلیل اور فاسق شخص کو دیا گیا، اور اس نے وہی کرنا تھا جو اس کی فطرت تھی. اور یہ جو بتایا گیا کہ نیت یہاں پر جنگوں کی یا جب معاملات تھے امت کی، اب وہ دین اسلام قرآن اور سنت کے منہج کو چھوڑ کر دنیا کی اصل لگاؤ اور دنیا کی محبت، دنیا کی لالچ پر گئی تھی. اور یہی سبق ملتا ہے سینکڑوں اسباق سے، سینکڑوں سبقوں میں سے، کہ یہ جو مثال بنتی ہے سیدنا حسین کی شہادت کی اور اہل بیت رسول کے ساتھ جو مسائل ہوئے ہیں، اس میں آخر کیوں کہا حضرت خواجہ غنی نواز میں کہ دین است حسین ہے؟ بھائی کیا بات ہے؟ تو بات یہی تو ہے کہ اب آپ دیکھیے اس کی مثال اپنا دیتا ہوں. آپ نے دیکھا کہ ابو حنیفہ کی زندگی، آپ دیکھیے حضرت امام مالک کی زندگی، امام شافعی کی زندگی، امام احمد بن حنبل کی زندگی. یہ سالوں میں ایک کامن ڈینامینیٹر ہے، وہ یہ کہ انہوں نے کبھی سلطنت کی نوکری نہیں کی، اور اسی وجہ سے ان کے اوپر مظالم آئے گئے. اور ان میں ایک اور کامن ڈینامینیٹر ہے، اور وہ ہے حب اہل بیت. اور شاید یہی وجہ ہے، یقین یہ وجہ ہوگی. ہیں تو سینکڑوں ائمہ، کم از کم 14 یا 17 تو مشہور ہیں، لیکن شہرت اللہ نے بخشی ہے تو ان 4 کو ہی بخشی ہے جس کے بارے میں مشہور ہے کہ اہل بیت کے چاہنے والے ہیں. ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل. اور یہ سب کے سب مظالم اٹھائے کوڑے کھائے گئے. کیوں؟ کیونکہ ان کے سامنے ایک اور بڑی مثال تھی کہ سلطنت کی نوکری نہیں کرنا. ابو حنیفہ کو قاضی القضات کا پوزیشن آفر دیا گیا، چیف جسٹس کا آپ نے ٹھکرا دیا. اب امام مالک کے ساتھ بھی یہی ہوا فتوی دینے کے لیے، امام شافعی کے ساتھ بھی یہی ہوا، امام احمد بن حنبل کے ساتھ یہی ہوا. سب کے سب مظالم اور کوڑے کھائے صرف اس لیے کہ ان کو جب یہ آفر دیا گیا کہ آپ سلطنت کے آج بن جائیں، قاضی القضات بن جائیں، جج بن جائیں. لیکن انہوں نے ٹھکرا. کیوں؟ اگر وہ کرتے تو ان کو وہ فیصلے کرنے پڑتے جو سلطنت کو کہتی، نہ کہ قرآن و سنت. اگر ان کے سامنے حسین کا کردار نہ ہوتا تو نہ جانے کس کو اسوا بنا ہوتا. یقین رسول پاک کی تعلیم تھی، لیکن حالات اور معاملات ایسے تھے کہ حسین نے ان کو بتا دیا شاید تمہاری جان ہی کیوں چلے جائے، شاید تمہیں کوڑے ہی کیوں نہ کھانا پڑے، لیکن جہاں دین کا معاملہ آتا ہے، جہاں قرآن اور سنت کا منہج تمہیں ہٹنا پڑتا ہے، تو تم اپنے لیے قرآن اور سنت کو فوقیت دو، اور چاہے تمہاری جان ہی کیوں چلے جائے تم اس سے اللہ کی راہ میں قربان کرو. اور ویسے ہی انہوں نے کیا. اور اس کی مثال، عمدہ مثال ہمیں ملتی ہے حضرت سیدنا حسین اور ان کے ساتھیوں کی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی زندگیوں میں اپنا سینٹرل فوکل پوائنٹ اپنے لیے اسوہ رسول پاک، ان کے اہل بیت اور قرآن و سنت ہمارا حاکم بنائے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سینوں میں اللہ اس کے رسول کی محبت راسخ فرمائے، اور ہمارے سینوں میں سے، ہمارے دلوں میں سے دنیا کی محبت کو نکال پھینکے. آمین. الحمدللہ رب العالمین. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ.